کلام کو سیکھیں، اس کی آواز کو سنیں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ گزشتہ تمام کلاسز کے لیے بھی ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے۔ ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں۔ اسی طور سے آپ سب کو میں انکریج کرنا چاہتا ہوں، جتنے لوگ اس وقت آن لائن ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، ضرور ان کلاسز کو آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور دوسرے لوگ بھی آپ کے وسیلے خدا کے کلام کو سیکھ سکیں گے۔ سو ضرور اس لائیو سروس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جو لنک آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، آپ اس لنک کو بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی آواز کو سن سکیں۔ پریز گاڈ۔ اسی طور سے ہم جس طور سے آپ کو انفارم کر رہے ہیں، آپ کے ایگزامز جو ہیں وہ 12 تاریخ کو پہلا ہے، اور اس کے لیے تمام جو نوٹس ہیں، دونوں ایگزامز جو ہونے ہیں، تمام نوٹس ان کے اپلوڈ کر دیے گئے ہیں۔ سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور ان کی پی ڈی ایف فائل نکال سکتے ہیں، یا ویسے آپ ان کو آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں، پرنٹ بھی لے سکتے ہیں یا آن لائن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ اس طور سے جتنے لوگ ایگزام دینا چاہتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس سے پہلے اپنی جو فی ہے وہ ضرور سبمٹ کرا دیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ اپنا ایگزام نہیں دے سکیں گے۔ سو اچھا ہے کہ اگر آپ کسی بھی بودریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو ٹائملی اپنی فی جو ہے وہ ادا کر دیں۔ سو آئیں، آج کی کلاسز کا آغاز ہم خدا ان کی حضوری میں جھک کر دعا سے کریں گے۔ سب سر خدا کی حضوری میں جھک جائیں، سب آنکھیں بند ہوں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ، پریز ہاللیلویہ۔ سب سر خدا کی حضوری میں جھکیں، سب آنکھیں بند ہوں۔ ہم سب مل کر خدا ان کی حضوری میں اس کی شکر گزاری بھی کریں گے، گزشتہ تمام کلاسز کے لیے، آج کے اس خوبصورت دن کے لیے بھی۔ رئیس صاحب کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے۔ پریز، پریز ہاللیلویہ۔ ہیلو، آئیے ہم سب دعا کریں۔ پریز مسیح یسوع میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی خدا، تو جو بھلا خدا ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، ہم بڑی عاجزی اور انکساری سے خداوند آپ کے حضور میں حاضر ہیں اور شکر گزار ہیں خداوند آج کی اس خوبصورت شام کے لیے میرے پاک خداوند، جس میں آج پھر سے خداوند ہم آپ کے حضور میں حاضر ہیں تاکہ خداوند ہم آپ کے پاک کلام کی عمیق سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور دوسروں تک پہنچا سکیں میرے پاک خداوند جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں میرے پاک خداوند، ان سبوں کے لیے خداوند آپ کے حضور سے برکت چاہتا ہوں۔ سیکھنے سکھانے کے تمام تر مراحل پر خداوند آپ کی برکت چاہتا ہوں۔ منت گزار ہوں خداوند آپ کے بندہ، آپ کے خادم، آپ کے سرما پاسٹر منور خورشید صاحب کے لیے خداوند، ان کے اس ویژن کے لیے میرے پاک خداوند آپ کے حضور سے برکت چاہتا ہوں، اور اسی طرح سے خداوند آپ کا بندہ، آپ کا خادم دنیا کی انتہا تک خداوند آپ کا پاک کلام اور آپ کے پاک کلام کی منادی کر سکے میرے پاک خداوند۔ ہم جتنے یہاں پر موجود ہیں میرے پاک خداوند، ہم سبوں کے لیے بھی میرے پاک خداوند، جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں خداوند، آپ کے پاک کلام میں لکھا ہے فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں خداوند، ہمیں بھی اپنے کھیت میں خداوند اپنی فصل میں کام کرنے کے لیے تیار کیجیے میرے پاک خداوند۔ منت گزار ہوں میرے پاک خداوند ان تمام تر میڈیا پر میرے پاک خداوند، جس کے وسیلہ سے خداوند آپ کا کلام دور و نزدیک تک خداوند پہنچایا جاتا ہے، ان کو بھی خداوند آپ کے تابع کرتے ہیں تاکہ خداوند آج کے تمام تر سیشن میں خداوند کسی بھی طرح کی کوئی انٹرپشن نہ ہو اور ہم لائق طور پر خداوند آپ کے پاک کلام کو سیکھ اور سمجھ سکیں میرے پاک خداوند۔ جو کچھ ہم نے مانگا آپ نے عطا کر دیا، یسوع کے نام میں آمین۔ آمین، آمین۔ تھینک یو۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ جب ہم لاسٹ ٹائم اعمال کی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے تو کہاں تک ہم نے سیکھا ہے؟ ہیلو، اعمال کی کتاب اور اس کا 7واں باب اور 38 آیت سے لے کے 53 آیت تک، ویری گڈ۔ جس میں استفنس کا جو ہے وہ واز ہے، وہ موسیٰ کے متعلق بھی بتاتا ہے اور بھی اس طرح سے۔ ویری گڈ۔ اور کوئی؟
ہاں جی، نہیں تو ہم آگے بڑھیں گے. 54ویں آیت سے ہم شروع کریں گے. 7واں باب اس کی 54ویں آیت سے 8ویں باب کی پہلی آیت تک آپ میں سے کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کریں. اعمال کی کتاب، رسولوں کے اعمال، اس کا 7واں باب 54ویں آیت سے لے کر پہلی آیت تک، 8ویں باب کی پہلی آیت تک. ہاں جی. ہالیلویا، پریز دی لارڈ. پریز. خدا ان کے پاک کلام میں سے رسولوں کے اعمال اور اس کا 7واں باب اور اس کی 54ویں آیت سے لے کر پہلی آیت تک. جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دانی طرف کھڑا دیکھ کر کہا کہ دیکھو، میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دانی طرف کھڑا دیکھتا ہوں. مگر انہوں نے بڑی زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنگسار کرنے لگے. اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے. بس یہ استفنس کو سنگسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع، میری روح کو قبول کر. پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند، یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا. اور ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا. آمین. اوکے، پریز گاڈ، ہاللیلویا. ہاں جی، آج ہم 7ویں باب کی 54ویں آیت سے شروع کریں گے اور 8ویں باب میں اور آگے ہم بڑھیں گے، لیکن اس کا آغاز ہم 54ویں آیت سے کریں گے. یہاں ذکر ہے کہ یہ نہایت غصے سے بھر گئے، جی میں جل گئے. جلنے کا ذکر ہم آلریڈی بھی اعمال کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 33ویں آیت میں دیکھ چکے ہیں، کہ جس کا مطلب ہم نے سیکھا تھا کہ اندر سے کسی چیز کا چیر دیا جانا، کٹ لگ جانا، یعنی اس قدر وہ زخمی ہو گئے، دانت پیسنے لگے. یعنی یہ ان کے غصے اور نفرت کا اظہار ہے. اور یہ جو فعل یہاں پہ 54ویں آیت میں استعمال ہوا ہے، یہ دراصل امپرفیکٹ ٹینس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ لگاتار جاری رہے، مسلسل ہوتا رہے. آپ نے یہ چیز اگر دیکھنی ہو تو میں نے پہلے بھی آپ کی مدد کی ہے، رہنمائی کی ہے کہ کوئی لفظ جو ہے اس کا کیا ٹینس ہے اور وہ گرامر میں اس کی کیا پوزیشن ہے. اگر آپ انٹرلینر بائبل گوگل سے آپ دیکھ لیا کریں، ورڈس ہی نکال کر دیکھ لیا کریں جس ورڈس کو آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی ہیلپ ہو جاتی ہے، مدد ہو جاتی ہے کہ وہاں نیچے ساری گرامر جو ہے وہ آپ کو نظر آ جاتی ہے، بتا دی جاتی ہے، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ لفظ جو ہے اس کی گرامر میں کیا پوزیشن ہے، اور یہ جو کانٹیکسٹ ہے یا جو پوری ورڈس ہے یا اس کا جو دیگر کانٹیکسٹ ہے، اس میں اس کا کیا کردار ہے. سو جب ہم اس لفظ کے بارے میں جو یہاں پہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور دانت پیسنے لگے. سو یہ جو دانت پیسنا ہے یا جی میں جلنا ہے، یہ امپرفیکٹ ٹینس ہے، یعنی وہ لگاتار یہ کرتے رہے، بار بار. مطلب جیسے جیسے وہ، اس کا مطلب ہے کہ شیئرنگ کر رہا تھا، سکھا رہا تھا، بتا رہا تھا ان کو، اور خداوند یسوع مسیح کی گڈ نیوز دے رہا تھا. تو جیسے جیسے وہ انہیں بتا رہا تھا تو ویسے ویسے ان کے اندر سے ان کا جی جو ہے وہ جل رہا ہے، دانت پیس رہے، یعنی خوب غصے سے یہ بھر رہے تھے. جیسے پنجابی میں انسان کچیچیاں لیتا ہے، تو ایسے مطلب ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کی شریعت، ان کے
ان کی ہیکل اور ان کے جو بھی مطلب مقدس مقامات ہے اس تعلق سے جو اس کا کانسیپٹ ہے وہ ان سے بہت مختلف ہے، منفرد ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو خدا کی حضوری ہے وہ ہیکل تک محدود ہے، لیکن مقدس اسطفنس جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ خدا کی حضوری تو ہر جگہ موجود ہے، خدا تو ہر جگہ پہ آ سکتا ہے اور اس کو آپ پابند نہیں کر سکتے۔ سو یہ باتیں سن کر وہ جی میں جلتے رہے، بار بار وہ غصہ کرتے رہے۔ کتنے لوگوں نے پہلے یہ انٹرلینر بائبل میرے کہنے پہ یا ویسے اس کا کبھی ایکسپیرینس کیا ہے؟ ہاں جی، نہیں کیا؟ آپ بھی نہیں کریں گے؟ آپ کوئی لیپ ٹاپ ہے فری؟ ہے فری؟ اوکے، ادھر ذرا اس کا ایکسپیریمنٹ کر دیں تاکہ آپ کی ہیلپ بھی ہو جائے اور مدد ہو جائے۔ اسکرین کے ساتھ ہو جائے گا اٹیچ؟ ہو جائے گا؟ اوکے، ابھی آپ کو یہ ہم کر دیتے ہیں آپ کی ہیلپ کے لیے۔ ہاں جی، کلاس کا ٹائم کتنے بجے ہے؟ تو کتنے بجے آ رہے ہیں ساتھی؟ ہیں 6:15۔ دیل صاحب آپ بھی لیٹ آئے ہیں، یہ نہیں کہنا میں پہلے ادھر تھا۔ اوکے، چلیں اتنی دیر یہ لگ جائے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، 55ویں آیت دیکھتے ہیں۔ آن لائن میں جتنے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو جو ہم بتاتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں، آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھایا کریں، اور یہ سیکھنے کے لیے بڑا ہی اچھا موقع ہوتا ہے اگر آپ خود اس کا ایکسپیریمنٹ کریں۔ اوکے، 55ویں آیت میں لکھا ہے، مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر، کس نے؟ اسطفنس نے کیا لکھا ہے؟ روح القدس سے معمور ہو کر۔ کیسی حیرانی کی بات ہے، وہ غصے سے بھر رہے ہیں اور یہ روح القدس سے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو انسان کے اندر ہے نا، باطن میں، وہ سامنے نظر آ جاتا ہے اس کے تاثرات میں، اس کے چہرے پر۔ جیسے ان کے اندر کڑواہٹ ہے، نفرت ہے، تو وہ کڑواہٹ، نفرت جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح سے جو مقدس اسطفنس ہے، اس کے اندر خدا کا رحم ہے، ترس ہے، اور وہ خدا کی راست بازی سے بھرا ہے، روح القدس سے بھرا ہے۔ تو ویسا ہی یہاں لکھا بھی ہے، مگر اس نے کس سے بھر کر؟ معمور ہو کر، روح القدس سے معمور ہو کر۔ آسمان کی طرف غور سے نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے؟ خدا کا جلال دیکھتا ہے، اور یسوع کو خدا کی داہنی طرف کھڑا دیکھ کر۔ پریز گاڈ۔ اب بہت دفعہ ہم اس بات کو سنتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ خدا کی داہنی طرف بیٹھ گئے ہیں، خدا کی داہنی طرف بیٹھ گئے ہیں، لیکن یہاں پہ حیران کن بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو جب مقدس اسطفنس نے دیکھا ہے تو کیا لکھا ہے کہ وہ وہاں پہ کھڑے ہیں، وہ وہاں پر کھڑے ہیں۔ بہت سارے اسکالرز جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں خداوند یسوع مسیح کا جو کھڑا ہونا ہے، ایک تو اسطفنس کی جو گواہی ہے، اس کی ایکسیپٹنس ہے، اس کو قبول کرنا ہے، اور نمبر 2 اس کے ریسیپشن کے لیے یا استقبال کے لیے خداوند یسوع مسیح کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے یعنی اسطفنس کو ویلکم کہہ رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، ہو گئے؟ یہ فین بند کر دیں۔ ہاں چلیں، اب اس کو آپ ہی لکھ دیں گے؟ ٹھیک ہے، گوگل پہ لکھیں۔ یہ ورس ہم نے پڑھی ہے ایکٹس چیپٹر 7 ورس ہے 54۔ کوئی بھی ویسے تو لکھ سکتے ہیں، ایکٹس، ہاں ٹھیک ہے، چیپٹر 7 ورس 54 ہے۔ اوکے،
اور نو آگے لکھنا تھا نا انٹرلینر, INTL انٹرلینر, EAR. ہاں وہ اوپر آ گیا. ہاں یہ کھولیں, کیمرہ دکھا رہے ہیں نا, کلوز کریں. ہاں ویری گڈ. ہاں جی تھوڑا سا اوپر کریں اسے. نہیں بس ٹھیک. دوبارہ ذرا واپس جائیں. ہاں جی اب آپ دیکھ رہے ہیں گریک ورڈ وی ساتھ لکھا ہے. گریک کی جو پروننسیشن ہے یہ انگلش میں بھی لکھا ہے, اور گریک ورڈ کو اگر آپ نہیں پڑھ سکتے, آپ کے لیے مشکل ہے, تو آپ کو انگلش میں ہیلپ کی گئی ہے. جیسے پہلا لفظ جو ہے ایکوننٹیس, تو ویسے ہی انہوں نے انگلش میں بھی لکھا ہے, اور ڈے انگلش میں بھی ویسے لکھا ہے. اب اس کے نیچے اس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے, ہیئرنگ مور اوور دیز تھنگس, مطلب ورڈ بائی ورڈ. انٹرلینر میں تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ آپ کو مطلب ربط میں تو نہیں بتاتی, لیکن یہ ہے کہ ہر لفظ کا میننگ بھی بتا رہی ہے, اور گریک ورڈ بھی بتا رہی ہے, پھر گریک ورڈ کی پروننسیشن بھی بتا رہی ہے, اور نیچے آگے جو ڈے ہے دیکھیں کنجنکشن, وہ کہتا ہے کہ یہ کنجنکشن ہے, حرف عطف ہے. پھر جو ایکونٹیس ہے یہ اس لفظ کے لیے پورے اس نے دی ہے کہ یہ کیا کہ. ذرا کھولیں اس کو, فرسٹ جو ورڈ ہے اس کے نیچے گرامر جو ہے وہ کھولیں. ہاں یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ٹینس کیا ہے, پریزنٹ ہے, موڈ کیا ہے, پارٹیسپل ہے, وائس ایکٹیو ہے, کیس نومینیٹیو ہے, جینڈر کیا ہے, میسکلن ہے, نمبر کیا ہے, پلورل یعنی جمع کی بات کی. یہ ساری آپ کو ہر لفظ کی ڈیٹیل, اور پورے آپ نیو ٹیسٹامنٹ کو آپ ہر لفظ کی اسٹڈی کر سکتے ہیں, اس کو گرامیٹیکلی دیکھ سکتے ہیں کہ گرامر میں اس کی پوزیشن کیا ہے, اس کا استعمال کیا ہے. سو یہ بڑا زبردست آپ کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ. اچھا اس کو دوبارہ سے نا ایک دفعہ لکھیں, آپ اپنے نوٹ بک پہ اس کو لکھ لیں, کیونکہ میں نے اس میں تو نہیں لکھا ہوا, تاکہ آپ جب آپ دوبارہ سے دیکھیں لکھتے کیسے ہیں. آپ نے جو بھی ریفرنس لکھنا ہے یہاں پہ لکھیں, میتھیو لکھ دیں, کوئی اور لکھ دیں. جیسے آپ نے متی کی انجیل کا حوالہ کوئی دیکھنا ہے, میتھیو, ہاں چیپٹر 7 کر دیں, ورس 1 کر دیں, کوئی بھی. آپ اس طریقے سے چیپٹر 7 کیا ہوا ہے, ورس 1 انٹرلینر. آگے آپ نے ہمیشہ جو بھی لکھنا ہے اس کے آگے آپ لکھیں گے انٹرلینر, تو وہ سمجھے گا کہ آپ اس کی انٹرلینر سے ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں اس ورڈس کی. اوکے, انٹرلینر INTERLINEAR, ٹھیک ہے جی. EAR وہ سامنے لکھا بھی ہے, آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. ہاں کھول دیں اس سے, ٹھیک ہے جی. پھر ویسے ہی ہے, آپ اس کی گرامر بھی دیکھ سکتے ہیں, مطلب کوئی بھی لفظ آپ کوئی بھی ورڈس آپ لکھیں, اور پھر ہر لفظ کے لیے وہ آپ کو گریک بھی بتا رہا ہے, گریک کی انگلش میں پروننسیشن بھی بتا رہا ہے, پھر اس کے میننگ بھی بتا رہا ہے, پھر اس کی گرامر بھی بتا رہا ہے, تاکہ آپ ایزیلی ہر ورڈس کو اسٹڈی کر سکیں اور اس کی گرامر دیکھ سکیں. اوکے, کتنے لوگوں کو سمجھ آئی ہے؟ ویری گڈ. آپ نیکسٹ ضرور آپ اس سے ہیلپ لیا کریں, مدد لیا کریں, تاکہ آپ بہتر طور سے آیات کو خود سے انڈرسٹینڈ کر سکیں, سمجھ سکیں.
ہاں جی شوکت صاحب ٹھیک ہے اوکے اوکے 56ویں آیت آگے بڑھیں گے. لکھا ہے کھڑا دیکھ کر کہا کہ دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی داہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں. یہ وہ ٹیسٹیفائی کر رہا ہے, گواہی دے رہا ہے, اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس نے کیا کیا دیکھا ہے. اوکے پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ ان چیزوں کو بیان کرتا ہے 57ویں آیت میں لکھا ہے مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے. مطلب یہ جیسے ہی انہوں نے سنا ہے کہ اب سنا کیا ہے, سنا یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو خدا باپ کی داہنی طرف, اب وہ خدا کے بارے میں تو ایسی بات سن ہی نہیں سکتے کہ خدا کے بارے میں اور ساتھ کہہ دیا ہے کہ وہاں کون کھڑا ہے, یسوع مسیح کھڑا ہے. تو اس لیے ان کے مطابق یہ کیا ہے, کفر ہے. یہ کیا ہے, کفر ہے. اور کفر کی سزا کیا ہے, سنسار کیا جانا, موت. سو ان کا بھی قصور نہیں ہے کیونکہ انہیں سکھایا ہی ایسے گیا ہے, انہیں بتایا ہی ایسے گیا ہے. تو جب وہ اس طرح سے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کا انجام ان کے مطابق یہی ہے کہ انہیں سنسار کیا جائے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ یہی وہ مقدمہ ہے جو خداوند یسوع مسیح پر بھی چلایا گیا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے, کفر بکتا ہے یا وہ چیزیں کہتا ہے جو ہماری شریعت کے مطابق کفر کے مترادف ہیں. سو اس لحاظ سے وہ خداوند یسوع مسیح پر بھی اسی طرح سے مقدمہ چلا رہے, اور آج اسٹیفنس پر بھی ویسے ہی مقدمہ چلایا گیا ہے اور اسے انہوں نے سنسار کرنے کا تہیہ کر لیا ہے, فیصلہ کر لیا. کلام بیان کرتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے کان کیا کر لیے ہیں, بند کر لیے, کیونکہ ان کی جو تالمود ہے, تالمود کے مطابق اگر آپ کوئی ایسی کفر والی بات سنیں تو آپ کیا کر لیں, اپنے کان بند کر لیں. سو ان کا کان بند کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اسٹیفنس کی باتوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, کفر. یہ کفر کی باتیں کہہ رہا ہے, یعنی ایسی نامناسب باتیں وہ کر رہا ہے. 58ویں آیت میں لکھا ہے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو کیا کرنے لگے, سنسار کرنے لگے, اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے. اب یہاں خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. ایک تو انہوں نے شہر سے باہر نکال دیا ہے کیونکہ اب سنسار کرنے کے لیے ہمیشہ ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ شہر سے باہر نکال کر جس کو بھی سنسار کرنا ہے وہ باہر نکال کر کیا کرتے تھے. اس کا ثبوت آپ کو احبار کی کتاب اس کے 24ویں باب کی 14ویں آیت میں مل جائے گا. اور آگے لکھا ہے کہ گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہاں جی, ذمہ دار کون ہے؟ ساؤل ہے, یہ بھی درست ہے. اور ہاں کپڑے نہ ناپاک ہو جائیں. اور ہاں جی, اوکے دوبارہ دیکھیں. لکھا ہے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو کیا کرنے لگے, اور گواہوں نے, کن لوگوں نے کپڑے رکھے ہیں؟ گواہوں نے. اصل میں ایک روایت تھی ان کے ہاں کہ جو گواہ ہے وہ پہلا پتھر مارے گا. کون مارے گا؟ جو گواہ ہے, جس نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے. اور اب جو یہاں پہ کپڑے رکھنا ہے وہ اس بات کا اظہار ہے کہ چونکہ انہوں نے پتھر مارنے ہیں گواہوں نے, سو پہلا پتھر انہوں نے مارنا ہے بلکہ بعد میں مارتے ہی رہنا ہے, تو جو خون ہے وہ ان کے کپڑوں کو نہ لگ جائے, وہ ان کے کپڑوں کو نہ لگ جائے. سو اس اعتبار سے انہوں نے یہ کپڑے جو ہیں وہ وہاں پہ رکھ دیے. پھر
جو ساؤل کو یہاں پہ انٹروڈیوس کرایا ہے مقدس لوکا نے، تھوڑی دیر بعد ہم اس پہ بھی غور کریں گے، تھوڑی اس کی ڈیٹیل سیکھیں گے مقدس ساؤل یا پالوس کے حوالے سے۔ یہاں ساؤل کے قدموں میں کپڑے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کی بھی نشاندہی کی ہے کہ جو اتھارٹی اختیار ہے وہ کس کے پاس ہے؟ ساؤل کے پاس ہے، یا ساؤل جو ہے وہ اس میں ایک اہم رول پلے کر رہا ہے، کردار ادا کر رہا ہے اس شہادت میں یا استفنس کے سنسار کیے جانے میں۔ سو اس کا اہم کردار ہے کیونکہ وہ سپروائزر کے طور پہ سپرویژن کر رہا ہے، یہاں بیٹھا ہے اور ان چیزوں کی نشاندہی بھی کر رہا ہے۔ 59ویں آیت میں لکھا ہے، پس یہ استفنس کو کیا کرتے رہے؟ سنسار کرتے رہے، اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع میری روح کو کیا کر؟ قبول کر۔ اب یہاں ایک تو استفنس کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ اسے کیا کرتے جا رہے ہیں، یعنی ایک دو دفعہ نہیں کیا بلکہ کیا لگاتار ایسا کرتے جا رہے ہیں۔ اور وہ کیا کر رہا ہے؟ لکھا ہے وہ دعا کرتا رہا۔ کیا کرتا رہا؟ دعا کرتا رہا۔ سو یہ بڑی ریزمبلنس ہے خداوند یسوع مسیح اور مقدس استفنس کے مابین، کہ جس طور سے خداوند یسوع مسیح بھی کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے، وہ بھی دعا کرتے رہے۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کا جو پہلا کلمہ ہے اس کو بھی تلاوت کریں تو وہاں بھی یہی ہے کہ وہ ایسا کہتا رہا، اے باپ ان کو معاف کرو۔ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بلکہ کہتا رہا، یعنی دعا کرتا رہا۔ یہ بھی تسلسل کے ساتھ جیسے جیسے وہ اسے سنسار کر رہے ہیں اور ویسے ویسے یہ دعا کرتا جا رہا ہے بڑے تسلسل کے ساتھ۔ اور اب لکھا ہے اے خداوند یسوع میری روح کو کیا کر؟ قبول کر۔ یہاں ہمیں ایک اور بڑا تھیولوجیکل بڑا زبردست پوائنٹ جو نظر آتا ہے کہ کئی دفعہ ہم خداوند یسوع مسیح جو ہیں ان کی شخصیت کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، کہ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا سے دعا کر سکتے ہیں لیکن یسوع مسیح سے نہیں کر سکتے، یسوع مسیح سے نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں مقدس استفنس کا یسوع مسیح سے دعا کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح سے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اور خدا کا کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے ہولی ٹرینٹی کے بارے میں، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے بارے میں، کہ جب وہ اختیار میں، اتھارٹی میں، اپنی طاقت، قوت اور پاورز میں وہ سیم ہے، ان کا ایک طرح کا درجہ، ایک طرح کا لیول ہے، کوئی کسی سے کم تر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم خدا باپ سے دعا کر سکتے ہیں ایسے ہی یسوع مسیح سے دعا کر سکتے ہیں، بیٹے سے دعا کر سکتے ہیں، ایسے روح القدس سے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں۔ روح القدس ہماری مدد کے لیے آتا ہے، ہم اس سے دعا کر سکتے ہیں۔ سو اگر ہم اس کا یہ ایک اور بھی ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح سے دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم باپ سے بھی دعا کر رہے ہیں، ہم باپ سے بھی دعا کر رہے ہیں۔ روح القدس سے دعا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم بیٹے سے بھی دعا کر رہے ہیں اور خدا باپ سے بھی دعا کر رہے ہیں۔ سو ایسا نہیں ہے کہ اگر میں باپ سے دعا کر رہا ہوں تو بیٹا الگ ہے یا روح القدس الگ ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ آمین۔ آگے لکھا ہے جو 60ویں آیت ہے، پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ اب بڑی زبردست جو بات یہاں پھر ونس اگین آپ کو نظر آئے گی کہ پھر ایک دفعہ وہ یسوع مسیح سے ہی دعا کر رہا ہے اور یسوع مسیح سے ہی کیا کہتا ہے؟ اے خداوند۔ کیا کہتا ہے؟ بڑی آواز سے پکار کر کہا اے خداوند۔ یہ ان کے لیے اور تکلیف دہ بات ہے۔ پہلے ان کے لیے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ خدا باپ کا جہاں تخت ہے، ساتھ اس نے کس کو کھڑا دیکھ لیا ہے؟ یسوع مسیح کو۔ ان کے نزدیک تو یہ بھی بڑا کفر ہے، اور اس کے بعد سونے پہ سہاگا کہ وہ اسی سے دعا کر رہا ہے۔
اسی سے کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے. مطلب ان کے نزدیک تو صرف دعا باپ سے یا خدا سے کی جا سکتی ہے, تو وہ تو یسوع مسیح کو بطور خدا ایکسیپٹ نہیں کرتے, قبول نہیں کرتے ہیں. یہی تو مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا کہ انجیلی بیان 8واں باب بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا میں ہوں, مطلب وہ الفاظ جو یہوہ خدا نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمائے وہی الفاظ یسوع مسیح نے ارشاد کیے, تو پھر وہ کلام بیان کرتا ہے کہ اسے کیا کرنے لگے, وہاں سنسار کرنا چاہا اسے کہ وہ اسے کیا کر دیں, سنسار کر دیں, کیونکہ انہیں پھر لگا ہے کہ یہ خدا کے سامنے کفر کی بات کر رہا ہے. سو خداوند یسوع مسیح کو اس طرح سے اس کے بارے میں سننا کہ وہ خدا باپ کی داہنی طرف کھڑا ہے, یہ ان کے لیے کفر کی بات ہے. تو کیا جب ایک ایماندار یسوع مسیح سے دعا کر رہا ہے تو تب سوچیں کہ ان کا جو غصے کا لیول ہے وہ کہاں تک ہوگا کہ ایک تو اسے تو نے خدا کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے اور دوسرا اب اس سے کیا کر رہا ہے, دعا کر رہا ہے. سو اس بات میں اور وہ غصے سے بھر رہے ہیں, یا یہ بات اور ان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہے. پھر مقدس لوکا نے بڑا زبردست لفظوں کا انتخاب کیا ہے اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ یسوع مسیح کی طرح یہ دعا کر رہا ہے کہ یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا. پہلے وہ جب ان سے بات چیت کر رہا ہے تو پہلے جو ان کا گناہ ہے وہ ان پر ظاہر کر رہا ہے کہ تم گناہ کر رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو, گناہ کرے. لیکن اب وہ ان کے لیے کیا کر رہا ہے, دعا کر رہا ہے کہ خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا. سو اس کا مطلب یہ ہے جیسے خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی خدمت میں ان لوگوں پر ان کی جو حقیقت ہے, جو ریالٹی ہے, جو ان کا انر ہے, جس کا لوگوں کو پتہ نہیں تھا, جب اس کو ان کے سامنے رکھتے تھے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے گناہوں کو ان پر ظاہر کرتے رہے. لیکن آخر میں وہ بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. وہی سیم آپ کو دل جو ہے وہ یہاں اسٹیفنس میں نظر آتا ہے. تو ایک اسکالر بیان کرتے ہیں کہ یہ بڑی بات نہیں ہے کہ اسٹیفنس نے یسوع مسیح کے لیے جان دی ہے, اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اسٹیفنس نے مسیح کی طرح جان دی ہے. کیا کیا ہے, مسیح کی طرح جان دی ہے. جیسے مسیح نے جان دی ہے, جیسے مسیح نے اپنے آپ کو پیش کیا, ویسے ہی اسٹیفنس نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا. تو یہ بڑی خوبصورت اور خوشائند بات ہے کہ جو کچھ اس نے سیکھا ہے, جیسے اگر آپ پڑھ دیں میری رہنمائی میری مدد کے لیے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 6 باب 27ویں 28ویں 2 آیات کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کر دیں. لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو, جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بھلا کرو, جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو, جو تمہاری تحقیر کریں ان کے لیے دعا کرو. تھینک یو. جی سر. اوکے, سو اب جو کچھ مقدس اسٹیفنس نے سنا ہے آج وہ پریکٹیکلی ویسا کر رہا ہے, ویسا کر رہا ہے. یہ میں اس بات پہ غور کر رہا تھا, سیکھ رہا تھا کہ جب ہماری زندگیاں ٹرانسفارم ہو جاتی ہیں, بدل جاتی ہیں, تبدیل ہو جاتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ویسے بننا شروع ہو جاتے ہیں جیسا ہمارا مسیح ہے, جیسا ہمارا مسیح ہے. لیکن جب ہم ویسے نہیں بنتے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ٹرانسفارمیشن کا کام ہماری زندگیوں میں نہیں ہوا ہے, تبدیلی نہیں آئی ہے. کئی دفعہ لفظوں سے, رویوں سے, باتوں سے ہم بہت ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے مسیحی ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب کبھی ایسا وقت آئے اسٹیفنس جیسا تو پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں. پھر جو کوئی ہمیں اینٹ مارتا ہے پھر ہم کیسے جواب دینا چاہتے ہیں, پتھر سے, جو کہ درست نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ٹرانسفارمیشن, تبدیلی حقیقی نہیں ہے. اسٹیفنس کی زندگی میں ہمیں وہ حقیقی تبدیلی, ٹرانسفارمیشن نظر آتی ہے کہ کیسے اس نے مسیح کو ریپرزینٹ کیا ہے, اور اس کے بعد جب اس پہ ایسا کڑا وقت آیا ہے
تو اس نے جو کچھ اس کے اندر تھا اس کو اس نے ایکسپیرینس کیا, اس کا تجربہ کیا ہے, اور لوگوں کے سامنے اس سچائی کو بیان بھی کر دیا ہے کہ ہمارا مسیح کیسا ہے. آمین, پریز گاڈ. میں ایک دن ایک کتاب پڑھ رہا تھا, جب یہ شروع میں مسیحیت جو ہے, اس کتاب کا نام ہے جب روم جل رہا تھا, تو میں سیکھ رہا تھا کہ جو ابتدائی کلیسیا ہے اب یہ کرتی کیا تھی. لوگ تو انہیں مارتے تھے, بہت زد و کوب کرتے تھے, بڑی اظہار رسانی تھی, اور ہر طرف مسیحیوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا. تو ایک شخص جس کے بارے میں اس بک میں لکھا ہے سٹوری کے طور پہ, کہ وہ ان کو ستانے میں بڑا اہم رول پلے کر رہا تھا اور بڑا اہم کردار ادا کر رہا تھا. لیکن ایک دن وہ مسیحیوں کے ہاتھ آ گیا, تو اب وہ سوچ رہا ہے کہ اب میری خیر نہیں ہے, مجھے بھی جیسے میں نے انہیں ستایا ہے, مارا ہے, ہو سکتا ہے کہ مسیحی میرے ساتھ وہ حال کریں. لیکن جب وہ مسیحیوں کے پاس آیا تو مسیحیوں نے اسے معاف کر دیا اور چھوڑ دیا, اور اس کے زخموں کو واش کیا, دھویا, اور اس کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے, بڑی عقیدت کے ساتھ پیش آئے. تو اس کے بعد جب اس نے جا کر اس بات کو ریئلائز کرنے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ یار مسیحی تو ایسے ہیں, وہ خود بھی مذہب اس کا تبدیل ہو گیا, وہ خود بھی مسیحیت میں شامل ہو گئے, اور اس کے وسیلے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسیحی ہو گئے. وجہ کیا کہ مسیحیوں نے وہ دکھایا جو ان کے اندر ہے. سو جب ہم ایک مسیحی کے طور پہ وہ چیزیں جو مسیح نے ہمیں سکھائی ہیں ان کو اپنی زندگی سے پریکٹیکلی ایکسپیرینس کرتے ہیں, تو اس سے زندگیاں بدلتی ہیں. میرے یہ کہنے سے کہ میں کرسچن ہوں, میرا نہیں خیال کوئی زندگی تبدیل ہوگی, کیا خیال ہے؟ لیکن میرے سچائی پر قائم رہنے سے, راست بازی کی زندگی سے, ایمانداری کی زندگی گزارنے سے ضرور زندگیاں تبدیل ہوں گی اور بدلیں گی. آمین. ایک میں اور ریسرچ پڑھ رہا تھا, اتنی زندگیاں کلام سننے سے آج تک نہیں تبدیل ہوئیں, اتنی زندگیاں کلام سننے سے تبدیل نہیں ہوئیں جتنی زندگیاں مسیح کی گواہی یا پریکٹیکلی جو ہمارا کردار ہے, مسیحی کردار, مسیحی گواہی کو دیکھ کر لوگ بدلیں. سو اس کا مطلب ہے کہ گواہی جو ہے ہماری زندگیوں میں زیادہ امپورٹنٹ ہے کلام سنانے سے بھی. آمین. ایک خادم کے لیے جو اس کی گواہی ہے, جو اس کا کیریکٹر ہے, وہ بہت کچھ ہے. وہ سمجھیں وہی سب کچھ ہے. آپ کی ایکسیپٹنس لوگوں میں, آپ کی لوگوں میں ان کو قبول کیا جانا, اس سب کا ڈپینڈ کرتا ہے, یا اس کا انحصار جو ہے وہ ہماری گواہی پر ہے, وہ ہماری ٹیسٹمنی پر ہے, وہ ہمارے کردار پر ہے, وہ ہمارے کیریکٹر پر ہے. اس لیے مشہور ہونے کے لیے, اس لیے بہت بڑے پادری بننے کے لیے, بہت بڑے چرچ بنانے کے لیے ایفرٹ نہ کریں. سب سے اگر آپ خداوند کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, یا ہم سب کمیٹڈ ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب سے زیادہ کام اپنے کیریکٹر پر کریں. کس پر کریں؟ کیریکٹر, کردار, اپنی گواہی پر کریں. جب ہمارے کردار, گواہی درست ہوگی تو آپ خود ریئلائز کریں گے کہ کیسے خدا آپ کو دوسروں کے لیے بابرکت بناتا ہے. آمین. اوکے, آگے بڑھیں گے. مقدس لوکا نے ایک اور بڑا خوبصورت لفظ جس کا میں بھی ذکر کرنے لگا تھا, یہ کہہ کر سو گیا. کیا ہو گیا؟ سو گیا. سونے کا لفظ استعمال کیا مقدس پالوس نے بھی تھسلنیکے کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے اس لفظ کا استعمال کیا ہے, ایمانداروں کے سونے کا. تو اس کا مطلب ہے, یونانی متن میں جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے, اس کا مطلب ہے ٹیمپرری, عارضی, وقتی سونا. جیسے انسان رات کو اس نیت پہ سوتا ہے کہ صبح وہ اٹھ جائے گا. صبح کیا ہوگا؟ وہ اٹھ جائے گا. تو مقدس لوکا نے یہاں اسٹیفنس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا کہ وہ عارضی طور پہ کیا ہو گیا ہے؟ سو گیا ہے. مسیحیت میں ایک اور بڑا جو زبردست لفظ کسی کے سو جانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, وہ انتقال ہے, کہ یہ منتقل ہو گیا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا ہے. مطلب
یہ سو رہا ہے وقتی طور پر، لیکن یہ اب اس کی آنکھ کہاں پہ کھلے گی؟ ایک نئے جہان میں کھلے گی، ایک نئی دنیا یہ دیکھے گا۔ اوکے، 8ویں باب سے آج ہم آگے بڑھیں گے، 8ویں باب کی پہلی آیت سے اس کا آغاز کریں گے۔ لکھا ہے، اور ساؤل اس کے قتل پر، اسی دن اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا، اور رسولوں کے سوا سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کی اطراف میں پراگندہ ہو گئے۔ آمین۔ اس منظر کا اختتام ساؤل کے ذکر سے ہوتا ہے۔ کس کے ذکر سے ہوتا ہے؟ کہ وہ استفنس کے قتل پر راضی تھا۔ یہ جو یونانی لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پہ وہ متفق تھا، اس کے لیے متفق تھا، اور اس کی رائے اس کے لیے ایک تھی کہ ہاں اسے سنسار کیا جائے، مار دیا جائے۔ بہت سارے اسکالرز اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ مقدس پولس رسول جو ہیں اس وقت، چونکہ تبدیلی سے پہلے کی بات ہے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے زور دیا اس کے قتل کے لیے۔ کیا کیا؟ زور دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اب مقدس لوکا نے ان کا جب تذکرہ کیا ہے تو کچھ لوگ اس بات سے ہیپی نہیں ہوتے کہ مقدس پولس کا انٹروڈکشن اس طرح کا دیا ہے، یعنی نیگیٹو دیا ہے نا، مطلب منفی۔ اتنا بڑا رسول ہے اور اتنی بڑی اس کی خدمت ہے، بائبل مقدس میں اس کا بہت بڑی اس کی کنٹریبیوشن ہے، تو اس کا اس طرح کا انٹروڈکشن دینا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ نیگیٹو کردار پیش کیا ہے، اس کی تصویر کا جو منفی حصہ ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ لیکن زیادہ تر اسکالرز اس بات کے لیے متفق ہیں کہ آگے چل کے جب ہم دیکھیں گے کہ اس نے تو سٹوری ایسا لگتا ہے جیسے مقدس پولس کے لیے مال کی کتاب لکھی، مطلب آگے چل کے تو ذکر ہی اس کا کیا جاتا ہے۔ تو اچھا ہے کہ مقدس پولس خود بھی اس کے لیے بارہا اپنی گواہی دیتے رہے ہیں، اپنے بارے میں بتاتے رہے ہیں کہ بھائی میں کلیسیا کو کیا کرتا تھا؟ ستاتا تھا، تنگ کرتا تھا۔ تو اچھا پہلو یہ ہے کہ مقدس لوکا نے اس لیے بیان کیا ہے کہ کیسی مسیح کی انجیل کی قوت ہے کہ میریکلسلی، معجزانہ طریقے سے، کہ کیسے ایک شخص مسیحیوں کو ستانے والا اور اس کے بعد تبدیلی کے بعد مسیح کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جانے والا یہ شخص ہے۔ آمین۔ سو اس لیے اسکالرز جو ہیں وہ اس کو پازیٹیو لیتے ہیں، مثبت طریقے سے ہی لیتے ہیں۔ سو اس نے اپنا انٹروڈکشن اس سے پہلے کہ کوئی اور دے، اس نے اپنا خود ہی انٹروڈکشن دیا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں، فلپیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا مقدس پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب، کوئی بھی نکالے پڑھ دے، 3 باب کی 4 آیت سے 6 آیت تک مقدس پولس رسول کا فلپیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط، 3 باب 4 آیت سے 6 آیت تک۔ گو میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں، اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں۔ 6 آیت تک۔ 8ویں دن میرا ختنہ ہوا، اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کا ہوں، عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا۔ آمین۔ آمین۔ تو یہ اپنا مختصر سا انٹروڈکشن بھی دیا ہے مقدس پولس نے۔ پہلی بات جو 5ویں آیت کا آغاز ہے کہ 8ویں دن کیا ہوا؟ میرا ختنہ ہوا۔ اب اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ مقدس پولس کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنی جسمانی چیزوں پہ فخر کرتے ہیں، تو اگر میں فخر کرنے لگوں تو میرے پاس تو بہت ساری چیزیں ہیں فخر کرنے کے لیے۔ پہلی بات کہ 8ویں دن کیا ہوا ہے؟ میرا ختنہ ہوا ہے۔ سو ختنہ جو ہے وہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہ بزرگ ابراہم کے ساتھ اس عہد میں شریک ہے۔ سو میں کوئی عام شخص نہیں ہوں، میں تو
बुजुर्ग अब्राहम के अहद का हिस्सा हूँ। जो अहद खुदा ने बुजुर्ग अब्राहम के साथ बांधा था, मैं उसका हिस्सा हूँ। नंबर 2 क्या कहते हैं? इसराइल की कौम से हूँ। कहाँ से हूँ मैं? इसराइली हूँ, मैं प्योरली इसराइली हूँ। और कबीले का भी बताते हैं कि मैं किस कबीले से हूँ? बिन्यामीन के कबीले से हूँ। ऐसा क्यों है? ये फख्र वाली क्या बात हो सकती है? हाँ जी, बिन्यामीन के कबीले से होना क्या फख्र की बात हो सकती है? हाँ, इसराइल का पहला बादशाह जो है वो बिन्यामीनी कबीले से है। वेरी गुड। और हाँ, और वेरी नाइस। हाँ, प्योर इसराइली हूँ। वेरी, ये भी एक जो नहीं सुन सके ऑनलाइन, वो ये है, बहन बता रही हैं कि चूँकि बाकी जो कबाइल थे, जैसे 2 ग्रुप बन गए थे, उनमें से जो 10 कबाइल थे वो मिक्सअप हो गए, मुख्तलिफ लोगों के साथ कौमों में उनकी शादियां हो गई। लेकिन ये वो 2 कबाइल हैं। दूसरा कौन सा था? यहूदा का कबीला। सो ये 2 कबाइल ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को प्योर रखा है। ओके, ये भी उनके लिए फ़ख्र की बात है। और क्या हो सकता है? क्या नहीं, अभी इसी पे रहें। ओके, हाँ जी, बिन्यामीन के कबीले से होना क्या फ़ख्र की बात हो सकती है? हाँ, हाँ, साउल बादशाह के होने की वजह से भी। ओके, आगे बढ़ेंगे। इसमें एक 2 और क्वालिटीज़ हैं। वो ये कि मर्द खुदा मूसा ने जिस कबीले को खुदा का महबूब कहा था, वो भी बिन्यामीन का कबीला था। इसके बाद एक और जो इनके लिए फ़ख्र की बात थी कि जो मुक़द्दस सरज़मीन यरूशलेम है, वो भी उस जगह है जो ज़मीन बिन्यामीन के हिस्से में आई थी। सो ये उनके लिए सबसे बड़ी फ़ख्र की बात है और उनके लिए ज़्यादा एज़ाज़ की बात है कि हम उस कबीले से हैं जहाँ पर मुक़द्दस शहर है, मुक़द्दस सरज़मीन है। आमीन। ओके, फिर कहता है कि मैं इब्रानियों का इब्रानी। ये इस्तिलाह आम तौर पे उन लोगों के लिए ये इस्तेमाल करते थे जो, जैसे हमने छठे बाब में सीखा था ना कि यूनानी माइल यहूदी, यानी ये उनके लिए इस्तेमाल करते थे जो यहूदी तो थे लेकिन मुख्तलिफ एरियाज़ में, मुक़द्दस सरज़मीन में नहीं रहते थे, यरूशलेम में नहीं रहते थे, बल्कि यरूशलेम से बाहर रहते थे। लेकिन ये कहता है कि मैं तो प्योर इब्रानी हूँ, मतलब हमारा तो जो आबाओ जदाद है उसका ताल्लुक़ मुक़द्दस सरज़मीन से रहा है और हम प्योर यहूदी हैं। फिर अपने गयूर होने का भी वो तज़किरा करता है। इब्रानियों का इब्रानी और शरीयत के एतबार से क्या? फरीसी हूँ। तो मतलब फरीसी होना तो और ही लेवल की बात है कि ये भी उसके लिए। तो मुक़द्दस पौलुस अपना मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मेरा ताल्लुक़ किस घराने से है, फिर अपना बता रहे हैं कि कबीला कौन सा है, और उसके बाद बता रहे हैं कि मेरा ख़तना हुआ है, और इस लिहाज से वो लोगों के सामने अपना तारुफ भी दे रहे हैं और जो जिस्म पर फ़ख्र करने वाले हैं उनको भी बता रहे हैं कि तुम्हारा फ़ख्र करना जो है वो बेजा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ तो इससे भी बड़े घराने से है। ओके, सो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको मुक़द्दस पौलुस के हवाले से बता दें। नाम के हवाले से कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं। मुक़द्दस पौलुस का नाम कब तब्दील हुआ था? हाँ जी, ओके, वेरी गुड, शाबाश। मुक़द्दस पौलुस का बहुत सारे लोग जैसे गीतों में भी हम गाते भी हैं, समझते हैं कि शायद पहले साउल नाम था और उसके बाद उनका नाम जो है वो पौलुस हो गया, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। शुरू से बचपन से उनके 2 नाम हैं, साउल और
پالوس. ساؤل ان کا کیا نام ہے؟ یہودی نام ہے, اور پالوس جو ہے یہ رومی نام ہے. سو دونوں نام ان کے بچپن سے ہیں, کوئی ان کا نام بدلا نہیں گیا, تبدیل نہیں کیا گیا, دونوں نام ان کے بچپن کے ساتھ چل رہے ہیں. اوکے. اور ان کی شہریت کے بارے میں بھی ہم نے جب لاسٹ سبجیکٹ پڑھا ہے تو میں نے بتایا تھا کہ ان کی شہریت کیا شہریت تھی جو بار بار یہ مختلف جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں, رومی شہریت. تو رومی شہریت کیسے مل سکتی تھی؟ پیسہ دے کے بھی خریدتے تھے. ویری گڈ. بائی برتھ بھی ہوتی تھی. اس کے لیے ان کے باپ کا سنا ہے کہ بہت بڑا بزنس تھا, تو ہو سکتا ہے کہ خریدی گئی ہو سکتا ہے کہ چونکہ اس کا باپ اس جگہ سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے باپ کی وجہ سے ملی ہو. پھر ایک اور بھی آپشن ہوتی تھی کہ کیوں شہریت ملتی تھی. اگر کسی نے ان کے لیے بطور فوجی, سپاہی, ملٹری میں یا کسی جگہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے جو رومی حکومت ہے ان کے لیے کوئی اہم کارنامہ سر انجام دیا ہوتا تو وہ ان کو بھی اعزاز کے طور پہ رومی شہریت دے دیا کرتے تھے. فائدہ کیا تھا رومی شہریت؟ ہاں جی, ہاں نہیں, فائدہ کیا ہو سکتا تھا؟ ٹیکس بچ جاتا تھا, اور کون سی؟ ہاں, ان پر مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا تھا. ہاں واہ درجے اول کے شہری تھے. ویری گڈ. اوکے. سو پہلی آیت 8ویں باب کی لکھا ہے, اور ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا. لکھا ہے اسی دن اس کلیسیا پر جو یروشلیم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا, اور رسولوں کے سوا سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کے اطراف میں پراگندہ ہو گئے. یہ بڑا مشکل وقت اب شروع ہوا ہے, اور یہ ایک دم سے نہیں ہوا. اس کے لیے بھی تھوڑا, جیسے آپ 4 باب میں پڑھتے ہیں کہ رسولوں کو دھمکیاں دینا شروع ہو گئے. کیا ہوا؟ پہلے دھمکانے لگے, دھمکیاں دینے لگے 4 باب کی 21ویں آیت میں. پھر 5ویں باب میں 40ویں آیت میں لکھا ہے کہ شاگردوں کو انہوں نے کوڑے لگائے. پھر 7ویں باب میں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں قدس استفنس کو شہید کیا گیا, اور آخر کیا ہوا ہے؟ ظلم و ستم کا آغاز ہو گیا ہے, ظلم و ستم شروع ہو گیا ہے. یعنی مخالفت آہستہ آہستہ بڑھتی رہی ہے, اور یہ لاوا جو ہے یہ ان کے اندر نفرت کا پکتا رہا ہے, اور اس کے بعد ایک دم سے یہ ان کا غصہ, ان کے اندر پائی جانے والی نفرت جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہے. اور اس کے بعد کلام بیان کرتا ہے کہ جب ظلم شروع ہوا ہے تو رسولوں کے سوا سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کی اطراف میں پراگندہ ہو گئے. یہاں جو لفظ پراگندہ استعمال ہوا ہے یہ کئی دفعہ سوچتے ہیں لوگ کہ منفی معنوں میں استعمال ہوا ہے, لیکن اس کا مطلب ہے منتشر ہونا. کیا ہونا؟ منتشر ہونا, بکھر جانا, تتر بتر ہو جانا, سکیٹر ہو جانا. اوکے, سو اس طرح سے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اب یہاں کچھ اسکالرز جو ہیں بڑا انٹرسٹنگلی میں نے اس کو پڑھا اور سیکھا کہ کچھ بیان کرتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے وہ بڑی آرام پسند ہو چکی تھی. کیا ہو چکی تھی؟ آرام پسند, اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتی تھی. خداوند یسوع مسیح نے انہیں یروشلم میں ٹھہرنے کے لیے, رکنے کے لیے کہا تھا, لیکن کب تک ٹھہرے رہنا؟ جب تک قوت کا لباس. تو یہ تو قوت کا لباس پانے کے بعد بھی ٹھہرے رہے ہیں. تو بڑا انٹرسٹنگلی میں نے جب اس کو پڑھا, انجوائے بھی کیا کہ یہ نکل ہی نہیں رہے تھے. یہ یروشلم سے
निकल ही नहीं रहे थे। ये चाहते थे बस इधर ही चलता रहे काम, इधर ही कलीसिया चर्च का काम होता रहे। कई दफ़ा हम ऐसे कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं, अटके रहते हैं कि हमारा दिल ही नहीं करता कि कहीं गर्मी में जाकर तो गवाही दें, कहीं गर्मी में जाकर प्रीच करें, मुनादी करें, गवाही दें, या किसी के लिए बाबर कर। सो ये खुद तो नहीं निकले, ये तो खुदा ने तरीका अडॉप्ट किया है, या खुदा ने तरीका इनको दिया है कि जुल्म और सितम बढ़ गया है। उसके बाद लिखा है कि ये यरूशलेम से बाहर निकले हैं, मुख्तलिफ एरियाज में गए हैं। आगे हम सीखेंगे कि कहाँ कहाँ ये जा रहे हैं, मुनादी कर रहे हैं। सो इनका जो कंफर्ट जोन या जो इनके आरामदेह जगह है, पसंदीदा जगह है, वहाँ से ये बाहर निकलना जो है इनके लिए बड़ा इस वक्त मुश्किल हुआ है। शायद इसलिए कि बाहर लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे। शायद इसलिए कि बाहर का जो माहौल है वो अंदर के माहौल से भी ज़्यादा सख्त हो सकता है, इसलिए वो बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं। उनकी बड़ी कोशिश है, ख्वाहिश है कि जहाँ हम हैं वहीं पर। मैं इसको वैसे भी अगर आप रिलीजियसली ना भी लें या इससे हटकर भी लें, अपने मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से हटकर भी लें, जितने लोग अपनी आरामदेह कंफर्ट जोन में रहते हैं वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं। सो कलीसिया इस वक्त आरामदेह जोन में मौजूद है, कंफर्ट जोन में मौजूद है, और यहाँ से निकलना, इसीलिए यरूशलेम से बाहर कलाम नहीं गया है, इसीलिए यरूशलेम से बाहर गवाही नहीं गई है, मुनादी का काम नहीं गया है, इंजील की बशारत नहीं हो रही, क्योंकि लोग जो हैं वो अपने आरामदेह माहौल में रहना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे खुदा ने इंटरवीन किया है, मुदाखलत की है, और यहाँ पर जुल्म और सितम का आगाज हुआ है। और इसका रद्द-ए-अमल क्या निकला है, क्या लिखा है? सब लोग यहूदिया और सामरिया की अतराफ में प्रगंदा हो गए, मतलब मुंतशिर हो गए, बिखर गए, फैल गए और मुख्तलिफ इलाकों में चले गए। अब लोग गए हैं तो मतलब गवाही गई है, लोग गए हैं तो मतलब तब्दील शुदा लोग जो डिसाइपल हैं, शागिर्द हैं, जब वो एक से दूसरी जगह जाते हैं तो सिर्फ लोग नहीं बल्कि उनके साथ गवाही जाती है, उनके साथ बशारत जाती है। तो इसका मतलब है कि जब वो गए हैं तो बशारत का काम भी दूसरी जगहों पर चला गया है। अब एक और सवाल यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इसी पहली आयत में ये सवाल मौजूद है। उसी दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी, सॉरी मैं इसका आखिरी हिस्सा पढ़ रहा हूँ, पहला हिस्सा नहीं, यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ और रसूलों के सिवा सब लोग, यहाँ पे क्या लिखा है? रसूलों के सिवा। रसूल क्यों नहीं गए? हाँ हाँ, ये क्यों नहीं गए? ये तो सवाल है, सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आपने जवाब देने। ओके, हाँ जी सर, ये कंफर्ट जोन में थे इसलिए। कुव्वत का, हाँ वो तो लिबास मिल चुका था, वो तो हो रही है, बाकी भी निकले हैं, ये क्यों नहीं गए? हाँ जी, अब माइक दें, दुरुस्त दुरुस्त दोबारा से कहें, ऑनलाइन लोग नाराज़ होते हैं, गुस्सा करते हैं। सर इस वजह से क्योंकि पीछे हमने सीखा है कि वो रसूलों को धमका रहे थे कि आपने यीशु मसीह का नाम लेकर गवाही नहीं देनी। हाँ हाँ, तो इस वाक़े के बाद अगर वो जाते तो उनको ये था कि इनकी लीडरशिप डर गई है,
اور ان کے اوپر ایک اس طرح کا تاثر پیدا ہونا تھا کہ وہ بھاگ گئے اور شاید اب وہ یسوع مسیح کی تعلیم نہیں دیں گے، لیکن لیڈر وہاں موجود رہے کہ نہیں ہم ابھی بھی یہاں پر ہیں اور یسوع مسیح کی تعلیم دیتے رہیں گے۔ ویری گڈ. اور کوئی؟ شاباش. ہاں جی خرم صاحب. اوکے کوئی اور؟ بہن طاہرہ سوچ رہی ہیں کچھ جواب، ایسا نہ دے دینا جواب. اور کوئی؟ ہاں جی رئیس صاحب مائک دیں. سر غالباً یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ رسول اس لیے وہاں سے نہیں گئے کہ ان لوگوں کے درمیان جو اسٹیفنس کو جیسے انہوں نے سنگسار کیا، ان لوگوں کے درمیان صحیح منادی کر سکیں، ان لوگوں کو تبدیل کر سکیں. ویری گڈ. درست. اوکے. ابھی انہوں نے اسٹیفنس کو بھی دفن کرنا تھا. ہاں. تو یہ دیندار لوگ ہی جو ہیں یہی لے کر گئے تھے اس کو دفن کرنے کے لیکن لیے، دفن کرنے کے بعد بھی نہیں گئے. اور پھر اس کے بعد بھی نہیں گئے. زیادہ تر یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ رہ گئے تھے ان کا مقصد یہی ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ کہیں اپنے ایمان سے یعنی منحرف نہ ہو جائیں. ہاں اوکے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور جو کچھ اسکالرس اس بات پہ متفق ہیں کہ جو ظلم و ستم کا اصل جو ہدف ہے وہ دراصل وہ لوگ ہیں جو یونانی مائل یہودی ہیں. کون ہیں؟ یونانی مائل. اب دیکھ لیں اسٹیفنس کا تعلق کہاں سے ہے؟ یونانی مائل یہودیوں سے. یعنی ہے تو یہودی بیک گراؤنڈ اس کا لیکن یونانی مائل. تو چونکہ اس کی جو سپورٹ میں ہم بات کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسٹیفنس کے بعد جب فلپس خدمت کرنے لگا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے ہمیں تھوڑی سی مدد ہوتی ہے کہ جو یونانی مائل یہودی ہیں وہ گئے ہیں. اس میں فلپس کا بھی ذکر ہے کیونکہ یہ بھی انہی میں سے ہے اور اسی گروہ میں سے ہے جن 7 اشخاص کو چنا گیا تھا. پھر رسولوں کے یروشلم میں رکنے کی چند ایک اور جو وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ ابھی انہیں چونکہ یہ ہیڈ کوارٹر ہے تو ہیڈ کوارٹر پر بزرگوں کا یا بڑے جو لوگ ہیں کلیسیا کے بزرگ ہیں ان کا ٹھہرنا بہت ضروری ہے. ان کا ٹھہرنا، ان کا رکنا، یہاں رہ کر منادی کرنا بہت ضروری ہے. سو اس خیال سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہاں نہیں گئے ہیں. پھر یہ عوام میں یا لوگوں میں اتنے مقبول تھے کہ ان کا یہاں سے موو کرنا، جیسے پتہ نہیں کسی نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھیں کہ یہ ڈر گئے ہیں یا ان کے اندر خوف آ گئے. سو اتنے یہ مقبول ہیں اور اتنے لوگوں کے یہ ہر دل عزیز ہو چکے ہیں کہ ان کا یہاں سے موو کرنا اس کا مطلب ہے کہ جو کرسچن موومنٹ ہے اس کو بند کرنے کے مترادف ہے کہ وہ سارے چلے گئے ہیں. اب مسیحیت کا کوئی نام یہاں لینے والا نہیں ہے، اس لیے یہ یہاں پر ٹھہرے رہے ہیں. ایک اور بھی خیال پیش کیا جاتا ہے کہ کیوں ایسا ہوا ہے. ممکن ہے کہ جو مخالفین ہیں انہوں نے یونانی مائل یہودیوں کو یہاں سے نکالا ہے کہ شاید ان لوگوں کے آنے پہلے بھی یہ یہاں پہ جو باقی یہودی ہیں جو یہودی بیک گراؤنڈ سے مسیحی ہوئے ہیں پہلے بھی یہاں تھے. پہلے تو اتنا شور شرابہ نہیں تھا لیکن یہ جب سے باہر سے لوگ آئے ہیں نا تب سے یہ زیادہ کام پھیلا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس لیے انہی کو نشانہ بنا کر باہر نکالا گیا ہے یا ان سے کہا گیا ہو کہ آپ نکل جائیں، آپ کی وجہ سے ہمارے شہر میں یہ سارا کچھ کام خراب ہو رہا ہے. سو یہ بھی وجہ بیان کی جاتی ہے. اوکے آگے بڑھیں گے. ہاں جی سمجھ آ رہی ہے یہاں تک؟ کوئی سوال ہو؟ ویسے تو ہم سوال ساتھ ساتھ سیکھ ہی رہے ہیں. اوکے دوسری آیت میں لکھا ہے اور دیندار لوگ اسٹیفنس کو دفن کرنے کے لیے گئے اور اس پر بڑا ماتم کیا. اب قدیم جو مشرقی روایت ہے اس میں جو ماتم ہے یہ بڑا سنگین قسم کا ہوتا تھا. اپنے آپ کو لوگ پیٹتے تھے، مارتے تھے، پھر بلند آواز سے زور زور سے چیختے تھے
پھر بین ڈالنے کے لیے مختلف خواتین کو بلایا جاتا تھا رونے کے لیے، جو رونے کی ایکٹنگ کیا کرتی تھی. جب آپ کو یاد ہے یائر کی بیٹی کو خداوند یسوع مسیح زندہ کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ لڑکی مری نہیں بلکہ، تو وہ کیا کرنے لگے؟ ہنسنے. تو ایک جس کے اندر دکھ ہو، غم ہو، یا ٹھیک رونے والا بندہ ایک دم سے تو نہیں ہنس سکتا. لیکن یہاں پہ چونکہ ایکٹنگ والے لوگ بھی انہوں نے بلائے ہوئے تھے، جو یہاں پہ خواتین تھیں وہ بینڈ ڈالنے کے لیے کرائے پہ منگوائی جاتی تھی. تو جب وہ اس طرح سے کر رہی تھی تو ایک دم سے انہیں جو رونا ہے ان کا بند ہو گیا اور ایک دم سے وہ ہنسنا شروع ہو گئیں. اور ان کا سوگ جو ہوتا تھا بڑا لمبا ہوتا تھا. اگر کسی نے سوگ میں اگر دکھانا ہے نا کسی خاندان کو کہ میرا آپ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، تو اس کے لیے دور سے اس نے جب آنا ہے تو اپنے کپڑے پھاڑ کر آنا ہے، اپنے کپڑے پھاڑ کر آنا ہے تاکہ اگلے خاندان کو ریئلائز ہو کہ اس شخص کو بڑا افسوس ہے یا دکھ ہے. سو اس طرح سے جو نزدیکی خاندان ہے وہ تو اپنے کپڑے پھاڑتے ہی تھے، لیکن جو دور سے آتے ہیں لوگ وہ بھی اپنے کپڑے پھاڑ دیا کرتے تھے تاکہ ان کو ریئلائز ہو کہ ہمیں اس شخص کے جانے کا بہت اتنا ہی غم ہے جتنا اس موجودہ خاندان کو ہے. سو اس لحاظ سے یہ اس طرح کا ماتم جو ہے اس وقت کیا جاتا تھا. اب چونکہ یہ سنسار کیا گیا ایک شخص ہے جس کے لیے اگر ایسے شخص کو دفنایا جاتا تو اس پہ نوحہ ماتم نہیں کیا جا سکتا تھا. مقدس استفنس کے لیے مقدس لوکا نے خاص اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کے لیے ماتم کیا گیا ہے، اس کے لیے ماتم کیا گیا. مطلب استفنس کے جان دینے کے بعد اس کی دینداری کی شہادت کلیسیا دے رہی تھی، ایماندار دے رہے تھے، دیندار لوگ دے رہے تھے ماتم کے ذریعے. کیونکہ اگر وہ ماتم نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ لوگ کہتے کہ یہ گنہگار شخص ہے، یا اس نے واقعی کفر بکا ہے، یا اس نے واقعی جو بلاسفمی کا اس پہ الزام لگا تھا یہ واقعی مرتکب ہوا ہے اس چیز کا. لیکن ماتم ظاہر کرتا ہے کہ کلیسیا نے اس بات کی شہادت دی کہ نہیں، یہ شخص بلاسفمی میں اس گناہ میں ملوث نہیں تھا، بلکہ اس پر یہ جھوٹا الزام تھا، اس لیے بطور دیندار اس کے لیے اتنا ہی انتظام کیا جا رہا ہے جتنا کسی عام ایماندار کے مرنے پر کیا جاتا تھا. تو اس لیے مقدس لوکا نے خاص اس کا تذکرہ کیا ہے، لکھا ہے دیندار لوگ استفنس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے اور اس پر کیا کیا؟ بڑا ماتم کیا. سو گویا یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ مجرم نہیں ہے، یہ گنہگار نہیں ہے، اور یہ کسی بھی لحاظ سے بلاسفمی میں ملوث نہیں ہے، بلکہ ایماندار راست باز شخص ہے اور ایک وفادار مسیح کا سپاہی ہے. ان کے ماتم کی جو لمٹ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 30 دن سے 70 دن تک کیا جاتا ہے. 30 سے 70 دن تک ماتم کیا جاتا. تیسری آیت، آگے بڑھیں گے. ہاں جی، تھک تو نہیں گئے؟ چلیں ایک دفعہ ذرا کھڑے ہو جائیں. لو جی، آج کون سا کلر ہے؟ لال، لال شربت. اوکے، تھوڑے ایکٹیو ہو جائیں اگر تھک گئے ہیں تو. ہاں جی، ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں تھوڑی؟ اوکے، اپنے ہاتھ ذرا اوپر ایسے، شاباش، ایسے بھی اپنی ایڑیاں بھی اٹھائیں. ویری گڈ. یہ اپنا کیا جانسن صاحب آپ کی یہ کیا ایکسرسائز ہے؟ آپ کو کہہ رہے ہیں سیمسن صاحب؟ ہاں نہیں، ایسے کر رہے تھے کہتا ہوں نہ لگ جائے. اوکے، ویری گڈ. چلیں تشریف رکھیں. شکریہ آپ کا.
آگے ہم نے آیات میرا خیال نہیں پڑھی ہیں نا, آپ کوئی پڑھ دیں دوسری آیت سے. رسولوں کے اعمال اور اس کا 8واں باب اور دوسری آیت سے, اور دیندار لوگ سٹیفنس کو دفن کرنے کے دوسری آیت سے 8ویں آیت تک پڑھیں. اور دیندار لوگ سٹیفنس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے اور اس پر بڑا ماتم کیا, اور ساؤل کلیسا کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھر گھس کر اور مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا تھا. پس جو پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے, اور فلپس شہر سامریہ میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا, اور جو معجزے فلپس دکھاتا تھا لوگوں نے اسے سن کر اور دیکھ کر بالا اتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا, کیونکہ بتیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئیں, اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئے, اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی. آمین. آمین آمین. پریز گاڈ. اوکے, تیسری آیت میں لکھا ہے, اور ساؤل کلیسیا کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھر گھس کر اور مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا تھا. اوکے, مقدس پالوس جن کے لیے یہ بیان کیا جا رہا ہے وہ خود بھی اس بات کی گواہی بار بار دے رہے ہیں, اور مقدس لوکا بھی اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ کلیسیا کو کیا کرتا رہا, تباہ کرتا رہا. اس کے لیے جو یہ بڑا سخت لفظ ہے یونانی زبان میں, اور مقدس لوکا نے اس لفظ کا انتخاب کیا ہے ایسے جیسے جب کوئی فصل ہوتی ہے اور فصل پکی ہو, پھل دینے والی ہو, تو اس کے اندر ایسے جانوروں کو بھیج دیا جائے, تو اس طرح سے اس فصل کو اجاڑ دیں یا گرا دیں, تو اس کو کہا جاتا ہے تباہ کرنا, کہ وہ کسی قابل یا کسی استعمال میں نہ رہے. مطلب مقدس پالوس اس طرح سے لوگوں کو تباہ کیا کرتا تھا یا ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا کہ یہ کسی کام کے نہ رہیں. اس طرح سے لوگوں کے ساتھ وہ سختی سے پیش آتا. پھر مقدس لوکا کہتے ہیں کہ گھر گھر گھس کر, اس کا مطلب ہے کہ پہلے تو اجتماعات میں ایسا ہو رہا ہے, اکٹھ جہاں ہے وہاں ایسا کر رہا تھا, اور اس کے بعد اسٹریٹجی کیا ہو گئی ہے, گھروں میں گھس کر. کہاں؟ گھروں میں, ہر گھر میں گھس کر وہ اس طرح سے لوگوں کو زد و کوب کیا کرتا تھا. اور لکھا ہے مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا تھا. اس گھسیٹنے کے لیے جو یونانی زبان میں لفظ استعمال ہوئے, اس کا مطلب ہے زبردستی کسی کو پکڑنا, زبردستی کسی کو گرفتار. بڑا اچھا ترجمہ ہوا ہے گھسیٹنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے, لیکن ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے, کوئی ان کے لیے کسی طرح کا ان پر کوئی الزام بھی نہیں, لیکن اس کے باوجود یہ انہیں کھینچتا تھا زبردستی اور انہیں گرفتار کراتا تھا یا ان پر مقدمات چلوانے کے لیے اس طرح سے ان کے ساتھ زیادتیاں کیا کرتا تھا. آگے لکھا ہے 4 آیت میں, پس جو پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے. اب یہ آیت یوں تو بہت مختصر ہے, لیکن جو اسکالرز ہیں, مفسرین ہیں, ان کے مطابق یہ آیت جو ہے ایک پل کا کام کرتی ہے, جوڑتی ہے, پچھلے حصے کو ایک نئے حصے کے ساتھ جوڑتی ہے. سمجھ لیں کہ یہاں پہ جو پچھلا حصہ ہے وہ مکمل ہوا ہے اور اگلے حصے کا آغاز ہو رہا ہے. اس کا اگر آپ اس آیت کا آغاز دیکھیں تو یونانی لفظ اون استعمال ہوا ہے جو ایک کنجنکشن ہے, حرف عطف ہے, جس کا ترجمہ آپ یہاں بھی پڑھتے ہیں. کیا ترجمہ ہوا ہے 4 آیت میں؟ پاس. کیا ہے؟ پاس.
سو پس جو ہے چونکہ ایک کنجنکشن ہے, حرف عطف ہے, یہ کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے پس کا لفظ یا لہٰذا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اختتام ہو رہا ہے اور ایک نئی شروعات ہو رہی ہے. اختتام ہو رہا ہے, گزشتہ جو کچھ ہوا ہے نئی شروعات. لاسٹ ٹائم ہم نے سیکھا تھا کہ جو اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 8ویں آیت ہے, کیا ہے؟ ہاں جی, تو تم کیا پاؤ گے؟ اور یروشلیم, یہودیہ, سامریہ اور اب وہ جو پہلا حصہ ہے آیت کا وہ یہاں پہ مکمل ہوا ہے یروشلیم والا. اب اگلا حصہ شروع ہو گیا ہے. اب نیکسٹ جو پروسیس ہے یہودیہ اور سامریہ کا, یہاں پہ منادی شروع ہو گئی ہے. جو پہلا حصہ کمپلیٹ ہوا ہے اور یہ وہی پروفیسی نبوت جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے کی. یہاں جو لفظ پراگندا جس کے لیے ہم منتشر لفظ سیکھ رہے ہیں یا اس کا ترجمہ کر رہے ہیں, اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ ہے ڈیاسپورا. کیا لفظ ہے؟ نظر آ رہا ہے کیا لفظ ہے؟ ڈیاسپورا. یہ کئی چرچز منسٹریز کے نام بھی ہیں ڈیاسپورا کے نام سے, بڑا ایک معروف ورڈ ہے. اوکے, شروع میں یہ لفظ جو ہے ڈیاسپورا یہ کسان کے بیج بکھیرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. کسان کے بیج بکھیرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اور اس کے بعد یہ لوگوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا. یا عام طور پہ ان یہودیوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے سیپٹوجنٹ ٹرانسلیشن میں جن کو ان کے وطن سے اسیر کر کے دوسری جگہ لے جایا گیا تھا. انہیں بھی کہا جاتا تھا کہ یہ ڈیاسپورا ہیں یا یہ وہ منتشر لوگ ہیں, پراگندہ لوگ ہیں, یہ سکیٹرڈ لوگ ہیں جو اپنے وطن سے دوسری جگہ آ کر رہ رہے ہیں. سو ہفتادی ترجمے میں بھی اس کا استعمال ہمیں بخوبی اور نئے عہد نامے میں بھی نظر آتا ہے. دونوں جگہوں پہ, اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ, دونوں جگہوں پہ ڈیاسپورا لفظ جو ہے وہ بکثرت ہمیں مل جاتا ہے. اب یہاں جو ظلم و ستم, اظہار ثانی, اس کے لیے اس غرض سے یہ لوگ جو ہیں یہ پراگندہ کیے گئے ہیں. یہ اپنی خوشی سے یا اپنے کسی مفاد کے لیے ایک سے دوسری جگہ منتشر نہیں ہوئے ہیں, بلکہ یہ مسیح کی گواہی دینے کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ مسیح کی گواہی دینے کی وجہ سے. یہ وہ ایسا نہیں ہے جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسائلم لے لیتے ہیں. اسائلم لینا بری بات نہیں ہے, اچھی بات ہے ان لوگوں کے لیے اگر کسی کے ساتھ جینون کوئی پرابلم ہوا ہے, کوئی ایشو ہوا ہے. بہت سارے لوگ ہمارے ستائے جاتے ہیں ملک پاکستان میں اور وہ اسائلم لے لیتے ہیں کہیں جا کر, بہت سارے لوگوں نے لیا ہوا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ جو اس اسائلم کے پیچھے وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں مسیح کی گواہی کی وجہ سے ایک سے دوسری جگہ منتشر ہونا پڑا ہے. اور جب یہ ایک سے دوسری جگہ منتشر ہو گئے ہیں یا سکیٹر ہو گئے ہیں یا بکھر گئے ہیں, اس کے بعد یہ ویٹ نہیں کر رہے کسی چیز کا, بلکہ آگے ہم پڑھیں گے, اگلا حصہ بیان کرے گا, بتائے گا کہ یہ آگے علاقوں میں جا کر بھی وہی کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں یروشلیم سے نکالا گیا ہے. سو مطلب میں کوئی اس کے اگینسٹ نہیں ہوں. ہاں جو غلط کرتے ہیں وہ تو غلط ہے. اگر کوئی یہاں ٹھیک ٹھاک رہ رہا ہے تو جھوٹ بول دے کہ جی مجھے ستایا جا رہا ہے, تو یہ درست بات نہیں ہے. مجھے
ایک دفعہ نہیں کہ تقریباً میرا خیال ہے کوئی 10 سے زائد مرتبہ مختلف لوگوں نے یہاں پر بھی کہا اور کالز بھی آئیں کہ ہمیں ایک لیٹر لکھ دیں, ہم اسائلم لینا چاہتے ہیں. میں کہ اگر میں اسائلم لینا چاہوں تو سب سے پہلا لیٹر تو میں اپنے لیے لکھوں گا, کیا خیال ہے؟ تو اگر میں اپنے لیے نہیں لکھوں گا یا لکھتا تو اس کا مطلب ہے کہ میں کسی دوسرے کے لیے بھی اس طرح کا کام نہیں کروں گا. ہاں کوئی جینوئن پرابلم ہے تو اس کے لیے تو لکھا جا سکتا ہے, تو لکھنا بھی چاہیے, لیکن اگر جینوئن نہیں ہے تو اس طرح سے کہ ہم بچوں کو باہر لے جائیں, ہم باہر چلے جائیں, یہ بات درست نہیں ہے. درست طریقے سے اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے یا کچھ لوگوں کے لیے ان کا جینا یہاں پہ محال کر دیا جائے یا وہ رہ ہی نہیں سکتے, تو اس کا مطلب ان کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن ادروائز ہم جب رہ رہے ہیں, منادی بھی کر رہے ہیں, انجیل بھی پھیلا رہے ہیں, بھئی ہم سب اسائلم لے لیں تو یہاں انجیل کون سنائے گا؟ کیا خیال ہے؟ پاکستان میں انجیل کون سنائے گا؟ یہاں پر لوگوں کو کون بچائے گا اگر سارے اسائلم لے کے ہم امریکہ ہی چلے جائیں یا دیگر ممالک میں چلے جائیں؟ تو اچھا ہے کہ ہمیں جہاں رکھا گیا ہے منادی کے لیے رکھا گیا ہے, اس لیے رکھا گیا تاکہ ہم انجیل پھیلائیں, تاکہ ہم خوشخبری کا کام کریں. جس جگہ پہ ہم ہیں خدا کے خاص پلان اور منصوبے کے تحت ہمیں رکھا گیا ہے تاکہ ہم وہاں پر انجیل کا کام کریں. کلیسیا کی خوبصورتی یہ ہے کہ انہوں نے اسائلم تو لیا ہے, اسائلم تو لیا ہے, یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر گئے ہیں, لیکن وہاں جا کر بھی ان کا وہی کام ہے, مسیح کی منادی اور بشارت کرنے سے باز نہیں آئے ہیں. آمین. کیسی حیرانی کی بات ہے, دشمن کا ارادہ ہے کہ انہیں یہاں سے نکالو تاکہ انجیل کا کام بند ہو جائے. خدا کا ارادہ یہ ہے کہ یہاں سے نکلو تاکہ انجیل کا کام زیادہ پھیل سکے. مطلب خدا برائی میں سے بھی بھلائی پیدا کرتا ہے اور کرنا جانتا ہے. ان کا ارادہ یا دشمن کا ارادہ یہ ہے کہ یہ کام ختم ہو جائے. جان سٹارٹ اس کے لیے ایک نہایت خوبصورت مشاہدہ پیش کرتے ہیں کہ شیطان نے ظلم و ستم کے ذریعے دروازے بند کیے یا بند کرنا چاہے, لیکن خدا نے اسی دروازے کو مشن کے لیے کھول دیا. خدا نے اسی دروازے کو کس کے لیے کھول دیا؟ مشن کے لیے, منادی کے لیے, بشارت کے لیے کھول دیا. پریز گاڈ. آگے بڑھیں گے. خدا جو ہے یہ مشکلات کو, پرابلمز کو, رکاوٹوں کو مشن میں تبدیل کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. کلیسیا کی اصل طاقت عمارتیں نہیں ہیں, عمارتیں بلڈنگز نہیں ہیں, اصل طاقت لوگ ہیں. کون ہیں؟ لوگ ہیں. جب لوگ منتشر ہوئے ہیں, باہر گئے ہیں, تو ابھی سیکھتے ہیں کہ کیسے وہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں نے مسیح کو قبول کیا ہے. آمین. 5ویں آیت آگے لکھا, اور فلپس شہر سامریا میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا. کہاں جا کر؟ سامریا میں جا کر منادی کرنے لگا. یہاں واضح ہو گیا ہے کہ جو منتشر ہونے والے ہیں, جو پرگندہ ہوئے ہیں, سکیٹر ہوئے ہیں, بکھر گئے ہیں, وہ کیا کرنے لگے؟ منادی کرنے لگے. اور منادی بھی اب یہاں فلپس کا ذکر ہے کہ یہ یہاں آ کر تو سامریا کے, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اور علاقوں میں گئے ہیں, لیکن مقدس لوکا نے فوکس کیا ہے کس کو؟ فلپس کو, کہ فلپس جو ہے وہ کہاں آ کر منادی کرنے لگا ہے؟ سامریا میں. سامری کون تھے؟ ہاں جی, اوکے, جنہوں نے غیر اقوام میں شادیاں کی. اور مائک دیا کریں یار, مائک. سر جب 10 قبیلے الگ ہوئے تو یہ ان کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا, یہاں انہوں نے اپنی ہیکل بنا رکھی تھی, اور اس وجہ سے یہودی ان کو پسند نہیں کرتے تھے, اور اس وجہ سے کہ بھی انہوں نے غیر قوم لوگوں سے شادی بھی کر رکھی تھی, اس وجہ سے بھی ان سے نفرت کرتے تھے. اوکے, یہ وہ یہاں بت پرستی بھی تھی. ہاں,
یہ وہ شمالی سلطنت تھی، جیسے آپ جانتے ایک جنوبی سلطنت تھی اور دوسری شمالی سلطنت۔ شمالی سلطنت پر جب اسوریوں نے حملہ کیا، یہ 722 کی بات ہے، سلاطین کی دوسری کتاب، اس کے 70ویں باب میں اس کا تذکرہ بھی ہمیں مل جاتا ہے۔ تو ان کی تباہی اس طرح سے ہوئی، بربادی اس طرح سے کہ ان کو مختلف قوموں میں بسا دیا گیا۔ وہاں پر انہوں نے مختلف لوگوں سے شادیاں کر لیں، مخلوط شادیاں ہو گئیں، یعنی ایسی شادیاں جو خدا کے کلام کے مطابق درست نہیں ہیں، کیونکہ استثناء کی کتاب کے مطابق خدا نے ان سے کہا تھا کہ نہ ان کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ لینا، مطلب دونوں کام نہیں۔ خدا کیسا، ہمیں جب بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ بہت دفعہ ہم جب دیگر چیزوں کو یا دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ ہاف سچائی بتائی جاتی ہے کہ لے لینا دینا نہ لے لینا، لیکن کیسی بات ہے، منافقت ہی کوئی نہیں ہے، کلیئر، نہ دینا اور نہ لینا، نہ دینا اور نہ لینا، بہت کلیئر اور واضح خدا کا پیغام ہے، کوئی منافقت نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی کسی طرح کا یہ نہیں ہے کہ نہیں میری قوم ہے اس کو یہ فیور، نو، جو اصول ہے قانون ہے وہ سب کے لیے، نہ دینا اور نہ لینا۔ سو انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے غیر جو اقوام تھی ان کی بیٹیوں کو لیا، شادیاں کی، اور اس کے بعد جو نسل پیدا ہوئی تھی اس نسل کو کہا جاتا تھا کہ یہ کون ہے؟ سامری ہیں۔ یہ کون ہیں؟ اسی لیے یہودی سامریوں کو خالص یہودی نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ مکسڈ جنریشن ہے، اس لیے ان سے نفرت کی بنیاد اس لیے پڑی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ پیور یہودی نہیں ہے۔ جب مقدس پالوس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہ لوگوں کو بتاتا ہے میں عبرانی، میں اسرائیلی، میں پیور یہودی ہوں، اس کا مطلب وہ کہتا ہے کہ میں مکس نہیں ہوں، میرا تعلق اس گروہ سے نہیں ہے، ہم اس گروہ میں تھے، ہم اس گروپ میں تھے جہاں پہ پیور لوگ رہے ہیں، تو اس لیے وہ ان لوگوں سے نفرت کیا کرتے تھے۔ جتنی شادی شدہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں سب کو قتل کر دینا، بچوں کو بھی قتل کر دینا، جو مرد سے ناواقف ہیں ان کو اپنے لیے رکھ لینا، وہاں پہ کیوں خدا نے یہ کہا؟ وہ ریفرنس کے بتا دیں، ریفرنس مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن پڑھا میں نے ہے، کوئی بات نہیں، یاد کر کے نیکسٹ بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اوکے، اچھا، یہودی جو ہیں سامریوں کے لیے کہتے تھے کہ ان کے ساتھ کھانا کھانا سور کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ کیا؟ سور کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ سامری عورتوں کو ناپاک سمجھتے تھے اور ان پر مختلف الزامات بھی لگاتے تھے جو یہودی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس ایریے میں سے بھی نہیں گزرتے تھے جہاں سامری رہتے تھے۔ کس لیے؟ تاکہ ہم ناپاک نہ ہوئے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے یہاں سے کلمہ چوک جانا ہے تو آپ کے لیے آسان راستہ ہے فیروز پور روڈ سے جائیں، لیکن خیال کریں کہ جہاں یہ چلڈرن ہاسپٹل یا گلاب دیوی یا وہاں پہ سامری ہے تو وہ یہ راستہ نہیں لیں گے، وہ ادھر سے نکلیں گے مال ٹاؤن کے باہر سے لمبا چکر لگا کے۔ کیوں؟ تاکہ یہاں سیدھے راستے سے ہمیں سامریا سے گزرنا بہت تکلیف اٹھاتے تھے یہودی، لمبا سفر کر لیتے لیکن سامریا سے نہیں گزر۔ اس لیے خدا یسوع مسیح کے لیے مقدس یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ اس چوتھے باب میں کہ اس کو سامریا سے ہو کر جانا ضرور تھا، یعنی اس کو بیریئرز بریک کرنا ضرور تھے، یہ نہیں کرتے تھے۔ اور اسی لیے خدا یسوع مسیح جب ان سے میل ملاپ کر رہے ہیں اور سامری عورت سے بھی بات چیت کی ہے، اس وقت بھی یہودیوں کے لیے بھی بڑا حیران کن تھا کہ خداوند یسوع مسیح ایک تو سامری علاقے میں چلے گئے ہیں، ناپاک ہو گئے ہیں، پھر سامری خاتون سے بات کر رہے ہیں، یہ اس سے بھی بڑی غلط بات، کیونکہ یہ ان کی خواتین کے بارے میں بہت عجیب سٹوریز اور کہانیاں بیان کیا کرتے تھے۔ سو
यीशु मसीह ने आकर इन तमाम बैरियर्स को, रुकावटों को दूर किया। मजहबी एतबार से मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो मजहबी एतबार से यहूदी और सामरी दोनों की शरीयत एक थी, शरीयत एक थी। पेंटाटूक को यहूदी भी मानते थे और सामरी भी मानते थे, लेकिन जो यहूदी हैं ये पूरा जो ओल्ड टेस्टामेंट है, 24 जो किताबें हैं पुराने अहद की, हम इन्हें 39 गिनते हैं, लेकिन यहूदी कितनी मानते हैं? 24। फ़र्क नहीं है एक्चुअली, हम इनको पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा इस तरह से, या 12 जो अंबिया असगर हैं उनको डिवाइड करके पढ़ते हैं या उनको बयान करते हैं, लेकिन यहूदी इन सब को कंबाइन करके बयान करते हैं, तो इस तरह से 24 किताबें बनती हैं। यहूदियों के पास 24 हैं और इनके पास 5 हैं, इनके पास 5 हैं, ये बाकी किताबों को नहीं मानते थे। इस लिहाज से जो यहूदी हैं ये हैकल को मुकद्दस मकाम समझते हैं, लेकिन जो सामरी हैं वो कोहे गरजीम को समझते हैं कि ये मुकद्दस मकाम है। इसीलिए जब सामरी औरत से गुफ्तगू हो रही थी उस वक्त भी हमें इसकी एक झलक नज़र आती है कि यहूदी हैकल में दुआ करते हैं, इबादत करते, वर्शिप करते हैं, और हम कोहे गरजीम पर। यीशु मसीह ने कहा कि अब ऐसा नहीं है, अब से हर जो खुदा का दुरुस्त परस्तार है वो परस्तार होगा जो किस तरह से इबादत करेगा? रूह और सच्चाई से परस्तिश करेगा। खुदा यही पैगाम तो स्तिफनस दे रहा था और यही पैगाम खुदावंद यीशु मसीह दे रहे थे कि तुम हैकल में उसको पाबंद करके बैठे हुए हो, और दूसरे लोग कोहे गरजीम में पाबंद करके बैठे हुए हैं। वो समझते हैं कि कोहे गरजीम में खुदावंद की प्रेजेंस है, और यहूदी समझते हैं कि सिर्फ टेंपल या हैकल में प्रेजेंस है। लेकिन यीशु मसीह ने बयान कर रहे हैं कि ऐसा हरगिज नहीं, आप खुदा को किसी जगह बाउंड नहीं कर सकते हो, बंद नहीं कर सकते, पाबंद नहीं कर सकते। ये इनमें थोड़ा डिफरेंस या फ़र्क है। फिर मसाया या मसीह के लिए जो इंतज़ार है वो सामरी भी कर रहे थे और यहूदी भी कर रहे थे, सामरी भी कर रहे थे और यहूदी भी कर। फ़र्क ये था कि सामरी कहते थे कि मसाया ऐसा होगा जैसा मूसा है, क्योंकि इस्तिस्ना की किताब के 18वें बाब में उन्होंने पढ़ा है और कलाम रहनुमाई करता है कि वो जो मसाया है वो मूसा जैसा नबी होगा। कैसा होगा? मूसा जैसा होगा। लेकिन जो यहूदी हैं ये इससे बढ़कर, चूँकि उनके पास पूरा ओल्ड टेस्टामेंट है, तो वो जब सुलेमान के बाद दाऊद की बादशाहत आई है, बुजुर्ग दाऊद बादशाह की सल्तनत का आगाज़ हुआ है, तो दाऊद से खुदा ने प्रॉमिस किया था कि सल्तनत तेरे घर से अब जुदा। तो अब वो इस प्रॉमिस पे खड़े थे कि जो नया या मसाया जो है वो नई बादशाहत जो कायम करेगा या नए बादशाह के तौर पे आएगा, उसकी बादशाहत कैसी होगी? दाऊद जैसी होगी। कैसी होगी? इसीलिए तो वो जब खुदावंद यीशु मसीह आए थे तो वो दाऊद के साथ कंपेयर किया करते थे, उसका मुआजना करते थे। यानी उसने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, तो इसका मतलब है कि मसाया भी ऐसा करेगा। जब खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लोगों ने कहते कि ये मसाया है, तो वो मानते ही नहीं थे कि ये तो ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, बल्कि ये सुलह करने की, माफ़ करने की बात करता रहता है। तो ये मसाया जो है ये दुरुस्त मसाया नहीं हो सकता। मसाया तो वो होगा जो अपनी बादशाही को कायम करेगा, अपनी बादशाही को कायम करेगा। तो ये तो ऐसी बात ही नहीं करता बादशाही की, तो ये हमारा मसाया कैसे हो सकता है? इस लिहाज से, इस एतबार से दोनों मसाया के लिए, मसीह के लिए मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे। अब खुदा का कलाम यहाँ रहनुमाई करता है, 5वीं आयत में लिखा है, और फिलिप्पुस शहर सामरिया में जाकर लोगों में मसीह की मुनादी करने लगा। प्रेज गॉड। इसकी जो हमें खुसूसियत नज़र आती है मुकद्दस फिलिप्पुस की, कि वो किसकी मुनादी करने लगा है? मसीह की मुनादी करने लगा। अब जो सामरी है, इन्होंने मसीह के बारे में सीखा है और बहुत सारी चीज़ें जब इन्हें बताई, इनका ख्याल था कि जब मसाया आएगा तो मिरेकल्स करेगा, मौजज़ात करेगा। फिर इनका ईमान है कि वो शरीयत को फिर से रिस्टोर करेगा, बहाल करेगा। फिर
یہ اس بات پہ ایمان رکھتے تھے کہ وہ عبادت گاہوں کی تجدید کرے گا, رینیو کرے گا انہیں, پھر قوموں کو خدا کی معرفت بتائے گا, سکھائے گا اور لوگوں کو اس کے پاس لائے گا اور آخری زمانے کی خبر دے گا. تو جب فلپس انہیں مسیح کی منادی کر رہا ہے, مسیح کے بارے میں بتا رہا ہے, تو اس لیے سامری ایمان لے آئے کہ جو ان کے عقائد تھے ان کے مطابق وہ ان کو بتا رہا تھا کہ مسیح نے معجزات بھی کیے ہیں, مسیح نے شریعت کا اصل مقام بھی شریعت کو عطا کیا ہے, اور اسی طرح سے اس نے آخری زمانے کی پیش گوئیاں بھی کی ہیں, تعلیم بھی دی ہے, سکھایا بھی ہے. تو جب وہ ساری یہ باتیں سن رہے تھے, سیکھ رہے تھے, تب انہیں اس بات کا ادراک ہوا کہ نہیں, جو آنے والا تھا مسیح, جو موسیٰ کی مانند تھا, دراصل وہ یہی ہے. اس لیے وہ فلپس کی باتوں پر ایمان لے آئے اور انہوں نے مسیح کو کیا کر لیا, قبول کر لیا. 6 آیت میں لکھا ہے, اور جو معجزے فلپس دکھاتا تھا لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر بالاتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا. سو یہاں جو جی لگانے کا مطلب ہے, یا جو اس کے لیے اور ہم مزید کر سکتے ہیں اس کو ایلیبوریٹ یا ڈسکرائب, تو یہ ہے کہ انہوں نے خوب اس پر توجہ دی, اس تعلیم پر بھی اور ان میریکلز, معجزات پر بھی خوب توجہ دی. جب انہوں نے خوب توجہ دی تو زندگی تبھی تبدیل ہوتی ہے جب ہم سنتے ہیں اور پھر غور کرتے ہیں, میڈیٹیٹ کرتے ہیں, توجہ دیتے ہیں. تو یہاں خاص اس بات کو منشن کیا گیا کہ انہوں نے اس پہ توجہ دی, دھیان دیا, میڈیٹیٹ کیا کہ ہاں جو ہم سیکھتے تھے کرائسٹ کے بارے میں, مسیح کے بارے میں, یہ تو وہی چیزیں ہیں. تو انہوں نے توجہ دی ہے. سو جب ہم سنتے ہیں تو اس پر توجہ دینا بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے سنی. کئی دفعہ ہمارے ہاں ایسی روٹین ہے سنڈے کو یا عام عبادات میں کہ لوگ آتے ہیں, بس ان کا یہ ہے کہ پادری صاحب کا کام ہے کلام سنانا اور لوگوں کا کام ہے سننا. تو جیسی زندگی ان کی کوئی 10 سال پہلے ہوتی ہے, 20 سال بعد بھی وہ ویسے ہی ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم کلام پر توجہ, ہمیں ہمیشہ کلام لگتا ہے کہ یہ دوسرے شخص کے لیے, یہ کلام جو ہے یہ میرے لیے نہیں ہے بلکہ پادری صاحب اس شخص کو سنا رہے ہیں. سو جب اس طرح کا رویہ ہوگا تو زندگیاں تبدیل نہیں ہوں گی. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے, کلام بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اس پر دل لگایا, توجہ کی ہے, غور کیا ہے اور اپنی ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پیچھے چھوڑا ہے اور خدا کے کلام پر دل لگایا ہے, جس کی وجہ سے ٹرانسفارم ہوئے ہیں, بدل گئے ہیں. اور لکھا ہے کیونکہ بتیرے لوگوں میں سے, 7ویں ہے, بتیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں کا ماحول ہے وہ ایسا ہے کہ بدروحیں, جہاں ابلیس اور اس کے کرندے موجود ہیں, اس کا مطلب ہے کہ بدروحیں بھی وہاں موجود ہیں. بدروحوں کو لے کر یا بدروحوں کو بھیج کر ابلیس بہت سارے لوگوں کو قید کرتا, جکڑ لیتا ہے یا اپنی گرفت میں کر لیتا ہے. سو یہاں کا ماحول یہ ہے, چونکہ یہاں پہ جادوگر بہت زیادہ ہیں, یہاں پر غیر معبودوں کی ورشپ بھی ہو رہی ہے, پرستش بھی ہو رہی ہے. سو اس اعتبار سے یہ چیزیں جو ہیں یہ بدروحوں کو ویلکم کہنے کا ایک طریقہ ہیں, ذریعہ ہیں. جیسے بہت سارے گھروں میں خدا کا نام لینے کی بجائے, گیت سننے کی بجائے, کلام سننے کی بجائے لوگوں نے موویز, ایسی موویز, کوئی کہتا ہے ہارر موویز میں مجھے بڑی پسند ہے, مجھے فلاں مووی بڑی پسند ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انہیں بدروحوں کو, ابلیس کو اور اس کی ارواح کو کیا کہہ رہے ہیں, ویلکم کہہ رہے ہیں, ان کے لیے دروازے کھول رہے ہیں. تو جب دروازے کھولیں گے, ویلکم کہیں گے, تو ویلکم تو کہا اس لیے جاتا ہے تاکہ وہ اندر آ جائیں. پھر دعائیں کراتے پھرتے ہیں, بدروح آ گئی. بھئی جب خود انہیں ویلکم کہنا ہے, جب خود انہیں بلانا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو آئیں گی اور وہ رہیں گی بھی. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا, سمجھنا. اب ماحول ایسا تھا کہ یہاں جادو تھا
آگے چل کے اس کا ذکر بھی ہم کریں گے شمعون جادوگر کا بھی, کہ یہاں پر اس طرح کا ماحول ہے. تو اب ابلیس کو جو ماحول پرووائڈ کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو یہاں پہ سٹے کرے گا. اور اب اس نے لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کر رکھا ہے, ان کی زندگیوں میں بدروحوں کی صورت میں وہ راج کر رہا ہے, وہ یہاں رہ رہا ہے. اس کے بعد اس کا ایک اور بڑا جو بھیانک نتیجہ ہے وہ یہ لکھا ہے, کیونکہ بتیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئیں اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے. اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف بدروحیں لوگوں میں رہ رہی ہیں بلکہ انہوں نے لوگوں کو اپاہج بھی کر رکھا ہے, مختلف بیماریوں میں بھی مبتلا کر رکھا ہے. کیونکہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ ریزن ابلیس اور اس کے کارندے اور انسان کا گناہ بھی ہو سکتا ہے. بھئی ہر بیماری کے پیچھے گناہ نہیں, لیکن بہت سارے گناہ, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے پیچھے ایسی بیماریاں جو ہیں وہ انسان کو لگ جاتی ہیں. سو ایک بڑا جو فرق ہمیں نظر آتا ہے کہ ابلیس نے لوگوں کو بدروحوں کی صورت میں قید کر رکھا ہے, مفلوج کر رکھا ہے, اور اب وہ اپاہج ہو چکے ہیں, چلنے پھرنے سے بھی محال ہیں. لیکن مقدس لوکا کمپیئر یہ کر رہے ہیں, موازنہ یہ کر رہے ہیں کہ جب فلپس نے یہاں پہ خدمت کی ہے تو میریکلسلی, معجزانہ طریقے سے یہاں پہ جن لوگوں میں بدروحیں ہیں وہ بھی آزاد ہو رہے ہیں, اور جو لنگڑے ہیں, جو مفلوج ہیں, وہ بھی لوگ آزاد ہو رہے ہیں. سو وہ موازنہ یہ دے رہا ہے کہ یہ پہلے یعنی ابلیس کے ہوتے ہوئے, ابلیس کی موجودگی میں یہ لوگ اس طرح کے ہیں, لیکن جیسے ہی مقدس فلپس کی خدمت یہاں پہ ظاہر ہوئی ہے اور اس نے مسیح کی منادی کی ہے, بشارت کی ہے, پھر اس کے بعد خداوند نے اسے معجزاتی طریقے سے استعمال کیا ہے, تو اس کے بعد یہ نتیجہ نکلا ہے کہ یہ لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر رہے ہیں. آمین. 8ویں آیت میں لکھا ہے, اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی. کیا لکھا ہے؟ اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی. مقدس لوکا ایسے جیسے نا فیورٹ لفظ ہے, بڑا پسندیدہ لفظ ہے خوشی, خوش ہونا, خوشی. تو میں اس پہ غور کر رہا تھا کہ مقدس لوکا, اچھا انجیل میں بھی خوش ہونے اور خوشی کے الفاظ کی بہتات ہے, اور اعمال کی کتاب میں بھی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مقدس لوکا جو ہیں, چونکہ ان کا شخصی یہ تجربہ بھی ہے, پرسنلی بھی انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا ہے, مسیح کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد جو خوشی, شادمانی, جو اطمینان جس میں سے وہ خود گزرے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب انہوں نے سامریوں کو دیکھا ہے کہ سامری لوگ مسیح کو قبول کر رہے ہیں اور مسیح پر ایمان لا رہے ہیں, اس کی انجیل کو لے رہے ہیں, معجزوں کو قبول کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود سے بھی اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ ان کے اندر یعنی لوگوں کے اندر کیا آ گئی ہے؟ خوشی آ گئی ہے, شادمانی آ گئی. اور یہ جو خوشی جس کے لیے مقدس لوکا نے یہاں خوشی, ویسے اردو زبان میں اس کا ترجمہ یہ ہوا ہے, یونانی زبان میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہو اس کا مطلب ہے ایسی شادمانی جو انسان کے اندر موجود ہو. کہاں موجود ہو؟ اندر, اس کے باطن میں, انر میں ہو. یہ ایسی شادمانی ہے جیسے خوش جو ہے نا, مجھے لگتا ہے یا بہت سارے لوگ اس پہ متفق ہیں کہ جو خوشی ہے نا یہ وقتی ہے. مطلب ایک وقت میں خوش اور اگلے وقت میں ناراض. کوئی چیز مل گئی تو کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے, نہ ملی تو ناراض. تو یہ جو خوشی ہے نا یہ کوئی جذباتی خوشی ہے, یا ایسی یہ فیلنگ ہے جو ہمارے ماحول یا ہمارے حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہے. لیکن جس شادمانی کا تذکرہ مقدس لوکا نے یہاں کیا ہے یہ ایسی شادمانی ہے جس پر حالات اثر انداز نہیں ہوتے, جس پر حالات اثر انداز نہیں ہوتے. یعنی یہ ایسی خوشی جو کچھ ملے یا نہ ملے تو بھی یہ شادمانی خوشی جو ہے وہ اپنے لیول پر ہی رہتی ہے, اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آتی ہے. یعنی ایسی شادمانی جو انسان کے اندر موجود ہو, باہر کے حالات کو دیکھ کر نہیں کہ پیسے جیب میں ہیں تو کیا ہیں,
خوش ہیں, سیلری آئی ہے تو خوش ہے, سیلری ختم تو خوشی بھی ختم. پیسے موجود ہیں تو خوش, پیسے نہیں ہیں تو ناراض, غصہ لوگوں سے. یہ آج کل جو ہمیں روڈز پر اور دیگر جگہوں پہ آپ کو لڑائی جھگڑے لوگ آپس کھنچتے نظر آتے ہیں, تو وجہ یہی ہے, جب انسان کے پاس اطمینان نہیں ہے, خوشی نہیں ہے, شادمانی نہیں ہے, تو پھر ان کی خوشی کا جو انحصار ہے وہ حالات پہ ہوتا ہے, وہ انحصار جو ہے وہ لوگوں پر ہوتا ہے, وہ انحصار جو ہے وہ ان کی پراپرٹیز پر, ان کے ایسٹس پر ہوتا ہے. لیکن جب انر میں شادمانی آ جاتی ہے, خوشی آ جاتی ہے, اطمینان آ جاتا ہے, تو پھر مقدس پالوس اور سلاس کی طرح چاہے قید خانے میں ہی کیوں نہیں ہے, وہاں بھی کیا ہو رہا ہے, خوشی کے گیت گائے جا رہے ہیں. جی تیسرے باب اس کی 17ویں آیت میں یہ خوشی بیان کی گئی. ہاں پڑھ دیں ذرا پلیز. حبقوق نبی کا صحیفہ, اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت. اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہوں, تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت رہوں گا. تھینک یو, ویری گڈ. یہ بھی آپ نے حبقوق نبی کا صحیفہ بھی پڑھنا ہے. پہلے یہ بھی خوش نہیں تھے, پہلے یہ بھی خوش نہیں تھے, گلے شکوے, لیکن جب سمجھ آ گئی تو تب ان باتوں کو قلم بند کرتے ہیں. بھائی کچھ بھی نہ ہو تو بھی کیا رہیں گے, خوش رہیں گے, کچھ ہو یا نہ ہو. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شادمانی, میں اس لیے کہتا ہوں کہ مقدس لوکا نے یہ جو لفظ استعمال کیا, میں شخصی طور پہ محسوس کرتا ہوں کہ جیسے وہ اپنی شادمانی کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے کہ یہ شادمانی ہے کیسی. مسیح میں آ کر جو خوشی, جو شادمانی, اطمینان ملتا ہے, چونکہ شخصی طور پہ تجربہ ہوا ہے, تو جب انہوں نے دوسروں کی تبدیلی دیکھی ہے تو ان کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ جیسی شادمانی کا میں نے ایکسپیرینس کیا ہے تو 100% شور ہے کہ ان لوگوں نے یعنی سامریوں نے بھی اسی خوشی کا تجربہ کیا ہے, اسی شادمانی, اسی اطمینان کا تجربہ کیا. اسی لیے اس نے اس لفظ کا انتخاب کیا ہے. آمین. سو انجیل صرف پیغام نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو پیغام دیا جا رہا ہے, بلکہ یہ وہ قوت ہے جو تبدیل کر دیتی ہے. کیا کر دیتی ہے؟ تو جب میسج دیا ہے مقدس فلپس نے, انجیل سنائی ہے, تو لوگ کیا ہونے لگے ہیں, تبدیل ہونے لگے ہیں. آمین. تو جو خدا کی بادشاہی ہے یہ ابلیسی قوتوں پر ہمیں غالب نظر آتی ہے, کہ یہاں جو ابلیسی قوتیں ہیں ان پر جو خدا کی قوت اور قدرت ہے وہ غالب ہے. اور حقیقی جو شادمانی ہے, حقیقی جو خوشی ہے, وہ کس میں ہے؟ مسیح میں ہے. کس میں ہے؟ مسیح میں. جب مسیح کی شادمانی اندر آ جائے گی تب حالات ہمیں پریشان نہیں کر سکیں گے. جتنی مرضی تکلیفیں ہوں, پریشانیاں, دکھ ہوں, ہمارے اندر کی شادمانی پر اثر انداز. میں ایک دفعہ اس واقعے کے تعلق سے بھی سیکھ رہا تھا. خداوند یسوع مسیح ہے, کشتی میں موجود ہیں اور شاگرد بھی ہیں. طوفان آ گیا ہے اور ابھی تک چونکہ مسیح کے ساتھ مکمل ایکسپیرینس, تجربہ نہیں ہے, تو کیا ہو گئے, طوفان آنے سے وہ ڈر گئے, خوف زدہ ہو گئے کہ ہم تو مرنے کو ہیں. لیکن مسیح وہاں پہ, مسیح وہاں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو بھی ایسا ایکسپیرینس ہو جاتا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سو رہے ہوتے, وہاں پر سو رہے ہوتے. شادمانی, اطمینان ان کے اندر ہوتا کہ نہیں, مسیح ہماری کشتی میں موجود ہے تو اس کشتی کو کچھ نہیں ہو سکتا. ایک اور یہاں حیرانی کی بات ہے کہ چلو اس کشتی میں تو مسیح موجود تھے, ان زندگیوں کا کیا حال ہے جن کشتیوں میں مسیح ہی نہ ہو, جن گھرانوں میں, جن زندگیوں میں مسیح کی موجودگی نہ ہو. کیسا ڈینجرس وہاں پہ ماحول ہے, کیسے خطرناک حالات ہیں کہ جہاں جن زندگیوں میں مسیح موجود نہیں ہے. سو
ایک اور جو بڑی ہمیں یہاں پہ تقویت والی بات نظر آتی ہے کہ خدا اپنے عام خادموں کو، فلپس کو بڑا مطلب رسول تو ہے ہی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ رسول تو کہاں رہ گئے ہیں؟ یروشلم میں. باہر تو وہ آئے ہیں جو یونانی مائل لوگ ہیں، ٹھیک، اور وہ آئے ہیں جن کے پاس نہ کوئی بڑی پوزیشن، نہ کوئی بڑا عہدہ، نہ یہ مسیح کے ساتھ رہے ہیں. تو خدا کسی عام شخص کو بھی لے کر اس کے ذریعے سے بھی بڑے بڑے جلالی کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. عام شخص جس کو لوگ، یہ یہودی تو ویسے ان سے نفرت کرتے تھے کہ یہ یونانیوں میں رہتے ہیں، یعنی ناپاکی میں رہتے ہیں، لیکن ہم پیور ہیں کہ ہم کہاں رہتے ہیں؟ پاک سرزمین میں رہتے ہیں، یروشلم میں رہتے ہیں. سو خدا نے اس ایک شخص کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. خداوند اپنے کلام کے وسیلے برکت دے. آمین. پریز گاڈ. اوکے، کوئی ہاں جی. مقدس لوکا طبیب ہے، اس نے کون سا خداوند یسوع مسیح کو دیکھا تھا، اور اس نے جو لکھا ہے میرے خیال کہ دوسرے جو ساتھ رہے ہیں انہوں نے ایسا نہیں کھول کے جو فضل طریقے سے لکھا. واہ 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 واہ. مقدس لوکا چونکہ ان کا تعلق بھی غیر اقوام سے ہے، اور نئے عہد نامے میں سب سے زیادہ حصہ جو ہے یا کنٹریبیوشن جو ہے وہ کس کی ہے؟ مقدس لوکا طبیب، لوکا کی. تو بڑی خوبصورت خوش آئند بات ہے. تو چلیں ہمیں